بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, اظہار کی اس محفل میں آپ سب کو خوش آمدید. سب سے پہلے تو میں ایسا کرتی ہوں کہ آج کا پینل میں پہلے جو یہاں ہمارے بات کرنے والے موجود ہیں, سارے مقررین موجود ہیں اور اس بزم کے دولہا بھی موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں ناظم الدین ناظم صاحب کے اعزاز میں آج کا پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے اظہار میں. میں گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور اپنے نشست پہ تشریف رکھیں. میں گزارش کروں گی محترم آفتاب عزیز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آئیے. محترم روشن خیال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے. تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے پاس معظم موجود ہیں, وہ ہمیشہ بہت عمدہ تلاوت فرماتے ہیں. آج بھی ہم نے ان کو بلایا ہے اور وہ اس بزم کے پروگرام کا, اس بزم کا اظہار جو ہے وہ اپنے تلاوت کلام پاک سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنيناكم فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إنا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا.
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سبابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह मौज़म साहब तिलावती कलाम पाक पेश कर रहे थे। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। नात रसूल मकबूल पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं मोहतरमा दरख्शां सिद्दीकी साहिबा। शुक्रिया। ना जिस्म में दम ना जान में दम, उठते ही न थे जहाँ मेरे कदम। हम देखा किए काबे की तरह, हर जिस्म था खम हर आँख थी नम। पहली ही नजर में होश उड़े, पहली ही नजर में होश उड़े। खामोश थे हम मदहोश थे हम, मिदहत में तेरी है जिन्नो बशर, मिदहत में तेरी है जिन्नो बशर। हर समत है तेरे लुत्फ़ो करम, हर समत है तेरे लुत्फ़ो करम। हम अर्ज़े तमन्ना कर बैठे, हम अर्ज़े तमन्ना कर बैठे। मौला तू मेरा रख लेना भरम, हम अर्ज़े तमन्ना कर बैठे। मौला तू मेरा रख लेना भरम। मख्ता पेश है। क्या चाहो जलाले रब्बी है, क्या चाहो जलाले रब्बी है। देखो जो दरख्शां सुए हरम, क्या चाहो जलाले रब्बी है। देखो जो दरख्शां सुए हरम। बहुत शुक्रिया। नात रसूल मकबूल पेश कर रही थी मोहतरमा दरख्शां सिद्दीकी साहिबा। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, आज थोड़ा सा कुछ नए चेहरे कुछ नए लोग भी आज हमारे इजहार के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो मैं चाहती थी कि थोड़ा इजहार के बारे में आप लोगों को बता दूं कि 2003 में हमने पाकिस्तान में इदारा कायम किया था और इसके तहत वहाँ पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम किया करते थे। इसमें अदबी प्रोग्राम भी होते थे, सकाफ़ती प्रोग्राम भी होते थे। ये सिलसिला मैंने यहाँ दोबारा शुरू किया अप्रैल 2014 से और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 16 प्रोग्राम कर चुके हैं। हम पोएट ऑफ द मंथ, पहले हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था कि इस माह के शायर के हवाले से, तो हम 2 सेशन रखते थे हमेशा। जो भी यहाँ पर शोरा हज़रात थे उनके साथ एक पहले सेशन में वो अपना कलाम सुनाते थे, उन पर एक गुफ्तगू होती थी और दूसरे हिस्से में हम अपना मुशायरा बर्पा करते थे। छोटी सी नशर जिसमें जो शोरा हज़रात यहाँ मौजूद होते थे वो अपना नया कलाम, पुराना कलाम, पसंदीदा कलाम सब सुनाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर मैंने देखा कि हमारे पास इतने खूबसूरत और इतने अच्छे लोग मौजूद हैं जिनको मंजर आम पर लाना, वो पहले से मंजर आम पर हैं, उनका एक रिच बैकग्राउंड है।
اپنے وطن کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اپنے شہر کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ان لوگوں کو ان کے کام کے بارے میں، ان کے نام کے بارے میں کہ وہ وہاں کیا کرتے رہے. تو اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا. میں نے آفتاب رضوی صاحب کے ساتھ پروگرام کیا. آفتاب رضوی صاحب ماشاءاللہ ایک بڑا نام، خوبصورت شوفتہ تحریروں کے ساتھ زندگی سے پراسر تحریریں جو لکھتے ہیں اس میں لوگ متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے. آپ کا ایک بڑا نام. اس کے بعد ہم نے بدر منیر صاحب کے ساتھ پروگرام کیا. وہ کراچی لاہور پریس کلب کے صدر رہ چکی ہیں. ان کا اس حوالے سے بڑا نام تھا صحافت کے حوالے سے. ناظم بھائی کو راضی کرنا ذرا مشکل. ناظم الدین ناظم صاحب سے میرا تعلق پی ٹی وی کے حوالے سے رہا، کیونکہ ناظم بھائی نے میرے 1-2 پروگرام بھی وہاں کیے. اور میں جب بحیثیت طالبہ فروزاں یا نیلام گھر یا دوسرے پروگراموں میں جایا کرتی تھی تو ناظم بھائی سے وہاں ملاقات رہا کرتی تھی. ناظم بھائی یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے زمانے عروج میں اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر اپنا سب کچھ تج کے یہاں آئے. اور یہ قربانی کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہوتی. جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اپنا کریئر قربان کرتے ہیں ان کا کریئر بنانے کے لیے، یہ بہت کم دیکھا گیا ہے. لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے ہمارے اسی معاشرے میں اسی جگہ پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی فیملی سپلٹ ہیں، پیرنٹس باہر رہ رہے ہیں، باپ جو ہیں باہر پاکستان میں رہ رہے ہیں، بچے بیوی یہاں رہ رہے ہیں. لیکن جو لوگ یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی جو اتنے زمانے عروج میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کی خاطر، ان کے فیوچر کی خاطر یہاں تک لائے اور یہاں کے مسائل کو جھیلا اور اپنے بچوں کو کسی قابل بنایا، ان میں سے ناظم الدین ناظم ایک ہے. ناظم الدین ناظم صاحب 1975 سے 2003 تک بحیثیت پی ٹی وی کے پروڈیوسر انہوں نے کام کیا. آج میں ان پر گفتگو اس لیے نہیں کروں گی زیادہ کہ ان کے ماشاءاللہ مجھے تو اتنی حیرانی ہے، کیا رچ بیک گراؤنڈ ہے ان کا. اور یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ جوک در جوک ان پر بولنے کے لیے، ان کے لیے کام کرنے کے لیے، یہ ہوتی ہے انسان کی پہچان. ناظم الدین ناظم صاحب اپنی ذات میں اتنے اچھے انسان ہیں کہ ہر انسان ان کے لیے کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے، کچھ نہ کچھ کام کرنے کے لیے. آج کے پروگرام میں اپنا تھوڑا سا حصہ دینے کے لیے لوگوں نے فون بھی کیا، میں نے لوگوں سے رابطہ کیا، ہر انسان تیار. لیکن ہمارا پروگرام چونکہ تھوڑا سا فارمیٹ چھوٹا ہوتا ہے، پھر بھی مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ناظم بھائی ان لوگوں میں سے ہیں جن کا ماضی، جن کو ہم نے وہاں پہ کام کرتا، نام و مقام بناتا دیکھا. پھر یہاں آ کر بھی انہوں نے ٹھیک ہے اپنے بچوں کے لیے جو کچھ کیا وہ کیا، لیکن ان کی اپنی شخصیت کو ختم ہونے نہیں دیا. یہاں بھی وہ کچھ نہ کچھ چیزہ یہاں پر بھی کام اپنے کرتے رہے. مجھے صرف اس بات کی خوشی تھی کہ میں ناظم بھائی کو راضی کر سکی اس پروگرام کے لیے. وہ بہت ہی کہہ رہے تھے نہیں بھائی ذکیہ تم یہ مت کرو بھائی. میں نے کہا نہیں ناظم بھائی، مجھے آپ پر پروگرام اس لیے کرنا ہے کہ میں آپ کے ایک بہت بڑے رچ بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں، اور آپ نے اتنا ماشاءاللہ کام کیا. ڈاکومنٹری کے حوالے سے ایوارڈ لیا سڈنی سے، پھر جاپان میں خصوصی طور پر آپ کو بلایا گیا ایک ڈاکومنٹری بنانے کے لیے. خیر ان کے تمام دوست یہاں موجود ہیں، اور آج تھوڑی سی پروگرام کو آپ چینج بھی پائیں گے چونکہ ورائٹی ان کے دوستوں نے پرووائڈ کیا آج کے اس پروگرام کے لیے، جن میں ہاشم تقوی صاحب ہیں، روشن خیال صاحب ہیں، زبیر بھائی ہیں، آفتاب رضوی صاحب ہیں. یہ سب ان کے دوستوں میں سے سب سے بڑے چیز کے محمد یاسین صاحب ہیں جو کیلگری سے تشریف لائے ہیں. تو ان کے دوستوں میں سے بہترین دوستوں میں سے ایک ہیں. آپ پاکستان محمد یاسین صاحب سے ہی ہم ابتدا کرتے ہیں آج کی کہ وہ کیلگری سے تشریف لائے. پاکستان کینیڈا کلچرل ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. 1977 سے ناظم بھائی کے دوست ہیں. پی ٹی وی میں ٹک ٹک کمپنی آپ کو پتہ ہوگا، کھلجا، سمسم، روبوٹ، ایک دوسرے کو انہوں نے اسسٹ کیا، وہاں پہ پروگرام پروڈیوس کیے. پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، مسلم ایسوسی ایشن آف کیلگری کے صدر بھی ہیں. ویسے تو وکلا کے بارے میں لوگ اچھے خیالات نہیں رکھتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ آج سچ بولیں گے. محمد یاسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اظہار ٹورنٹو چیپٹر کا بہت مشکور ہوں کہ ان کے حوالے سے مجھے یہاں دعوت دی گئی. دعوت تو بہرحال مجھے ہاشم بھائی نے دی تھی، ناظم تو گولی دے گئے تھے. ان کا ارے چھوڑو یار، کہاں تم میرے پروگرام کے لیے آتے رہو گے، اپنا دیکھ لو، ٹکٹ وکٹ بہت ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں یار ناظم، اتنی پرانی ہماری دوستی ہے، اتنے مخلص آپ انسان ہیں، بہت اچھے دوست ہیں. لیکن بہرحال میں چونکہ وقت کم ہے بہت، میں زیادہ باتیں نہیں کر سکوں گا. انہوں نے وکیلوں کا ذکر کیا، میں پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. لیکن بہرحال
میرا جو پیشہ تھا وہ ذرا بیڈمنٹن ٹریڈ مارک سے تھا، مجھے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آج یہاں خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں، شعراء ہیں، ادیب ہیں، آفتاب بھائی بیٹھے ہیں، آفتاب رضوی یقیناً اتنا خوبصورت لکھتے ہیں، بولتے ہیں، بہرحال میں کیا بولوں ان کے سامنے، روشن خیال ہیں۔ پھر خوبصورت آواز زبیر الدین زبیر، زمانہ طالب علمی میں جب بزم طلبہ میں خبریں پڑھنے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تو میں اکثر ان کو سنا کرتا تھا کہ میں بھی اسی طرح ان کی نقالی کیا کرتا تھا، تو لوگ کہتے تھے یار تم زبیر بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایوب خابر میرا بہت مذاق اڑاتے تھے، کہتے بھائی تو چھوڑ دے، تو اپنا جو اسٹائل ہے اسی کو اپنا۔ بہرحال ذکیہ بہن یہ میں انہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں، جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے ساتھ یہ میرے بہت اچھے دوست انور علی رومی، وہ مجھے کہا کرتے تھے یار آج ہمیں چلنا ہے۔ میں نے کہا کہاں؟ آج ذکیہ وہاں پہ غزل پڑھ رہی ہیں، وہاں گانا گا رہی ہیں، تالیاں بجائیں گے، شور کریں گے، ہوٹنگ کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہم پہنچ جایا کرتے تھے، اور بہت اچھا مطلب لکھتی تھیں، پڑھتی تھیں، گاتی بھی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ خوبصورت آواز تھی، یقیناً ہم طالب علم تھے، ہمیں ان کی آواز بہت اچھی لگتی تھی، بہت خوبصورت مطلب یہ گایا بھی کرتی تھیں۔ ان کے ساتھ فاطمہ جعفری بھی تھیں، ایک دو اور لوگ بھی تھے، پتہ نہیں اب لوگ سب کہاں چلے گئے۔ بہرحال ان سے اکثر ملاقات رہتی تھی۔ ناظم بھائی ان کے پروگرامز ہمیں بھیجتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں۔ آفتاب بھائی کا پچھلا پروگرام میں نے دیکھا، مجھے بہت خوبصورت پروگرام لگا، بہت اچھا پروگرام لگا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے جو مطلب پروگرام یہ کرتی ہیں ہم لوگوں کو یہاں۔ وقت کی کمی ہے، میں باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں کرنے لگوں تو بہت وقت چاہیے مجھے۔ ناظم کے حوالے سے بات کر دوں، ناظم سے میری جو ملاقات ہوئی وہ 1977 میں پہلی بار ہوئی۔ ٹیلی ویژن پر جو میں ڈکٹی کمپنی کیا کرتا تھا تو یہ اسسٹنٹ پروڈیوسر تھے اس وقت، اور حیدر امام سے ان کا اکثر جھگڑا رہا کرتا تھا کیونکہ حیدر ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹرک کھیلتے تھے۔ حیدر بہت ہمارا اچھا دوست ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی چمتکار دکھائی دیتا ہے۔ اکثر وہ یہ کرتے تھے کہ یہ اپنا جب کھانا لے کے آتے، اپنا لنچ لے کے آیا کرتے تھے، ساتھ اخبار میں لپیٹ کے انڈا اور پراٹھا۔ حیدر امام رضوی یہ کرتا تھا کہ اس کا انڈا پراٹھا کھا جاتا تھا اور اس میں دوبارہ اخبار لپیٹ کے رکھتے تھے، اور پھر ناظم بھائی جب اندر آ کے کمرے میں جو چیختے تھے اور جو شور مچتا تھا اور دروازے توڑے جاتے تھے، اس کا ہنگامہ جو ہے وہ قابل دید تھا۔ بہرحال ایک مخلص انسان ہے، یہ مخلص انسان تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اور سب سے اچھی بات ان میں یہ تھی کہ یہ کسی کی چاپلوسی نہیں کرتے تھے، جو مجھے ان کی بات اچھی لگتی۔ سچ بولتا تھا، نڈر آدمی تھا اپنے کام کے حوالے سے۔ باتیں بہت ہیں خواتین و حضرات، لیکن میں اتنی زیادہ باتیں اس لیے نہیں کروں گا کہ آج وقت بہت کم ہے، کیونکہ مجھے ذکیہ بہن نے پہلے ہی کہا تھا کہ وقت کا خیال رکھیے گا۔ بہرحال میں 35,000 فٹ کی بلندی پہ سفر کرتا ہوا 3,000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں آیا ہوں، اور اس دفعہ اس بار اتنے جھٹکے جہاز کو لگے، میں نے راستے میں اللہ بھی مجھے پہنچا دینا ورنہ ناظم کہے گا گولی دے گیا۔ بہرحال شکریہ، بہت شکریہ آپ سے۔ بہت بہت شکریہ یاسین بھائی۔ میں کہتی ہوں کہ یہ دیکھیے کتنے ایسے دوست بھی ہونے چاہیے جو پروگرام اٹینڈ کرنے، ناظم بھائی کی محبت میں ظاہر ہے اسی کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ، پرانے دوستوں کا کوئی مول نہیں ہوتا، اور نہ پرانے رشتوں کا کوئی، ویسے تو نئے رشتے بنتے ہیں، بکھرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن جو پرانے رشتے ہیں ان کا نہ کوئی مول ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولڈ از گولڈ۔ اسی اولڈ از گولڈ پہ یاد آیا کہ محترم اقبال حیدر صاحب پی ٹی وی کے سینئر پروڈیوسرز میں سے ایک ہیں، آج کل امریکہ میں مقیم ہیں، اور انہوں نے ناظم بھائی کے لیے، ان کے دیرینہ دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے ایک ہیں، انہوں نے اب آپ کچھ ریکارڈ کر کے چیزیں بھیجی ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر کہ اس نے ہماری ذکیہ غزل کو یہ توفیق دی کہ شاعری کے ساتھ ساتھ ایک ٹھوس کار ادب کرے، یعنی نظم اظہار قائم کرے اور علم و ادب دوستوں کی پذیرائی کرے۔ اس پر میں اسے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اسی حوالے سے 2-3 حل کو اس کی نظر کر رہا ہوں۔ عرض کیا کہ مخلص ادب شعار ذکیہ غزل بھی اور ان کی یہ بزم اظہار۔ مخلص ادب شعار ذکیہ غزل بھی اور ان کی یہ بزم اظہار۔ عرض کیا کہ ذکیہ غزل گزار
ذکیہ غزل گزار، ان کی غزلوں کا پرتو یہ بزم اظہار، تہذیبی اقدار علم و ادب کی قدر کرے یہ بزم اظہار، جو ہے عزت دار جو ہے عزت دار ان کی عزت کرتی ہے یہ بزم اظہار، یہی دعا اور پیار شام سخن سجاتی رہے یہ بزم اظہار، مخلص ادب شعار ذکیہ غزل بھی اور ان کی یہ بزم اظہار۔ آج کی شام برادران ناظم الدین کے نام ہے، ان سے میرا رشتہ ایسا ہے کہ جو ایک جملے میں اگر میں کہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے صرف یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے دوست کی تمام دعائیں قبول کر۔ تو چند بھائی کو ان کے حوالے سے بھی نظر ہے کہ رب سے ڈرتے ہیں اس پر اپنا پورا توکل ناظم کرتے ہیں، اور بنیادی پہچان ناظم کا یہ تعارف ہے ایک مخلص انسان، منظر در منظر قابل محنتی معیاری ٹی وی پروڈیوسر، دھڑکن پیار ہمدردی اور خدمت کے جذبے سے سرشار، ان کے نام کے ساتھ دستاویزی فلموں کے عالمی اعزازات، اور معتبر ان کا نام انہوں نے روشن خوب کیا پاکستان کا نام، صابر باایمان اپنے پیارے ناظم ہیں بے شک نیک انسان، اللہ ایک دعا آپ کا اور آقا کا سایہ ناظم پر ہو صدا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی جتنا شکریہ ادا کروں اقبال حیدر بھائی کا کم ہے، ان سے مشاعروں کے حوالے سے بھی کافی پرانا تعلق رہا اور پی ٹی وی کے حوالے سے بھی۔ ڈاکٹر علی نقوی ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار رہ چکے ہیں، وہ ایک مختصر سی پریزنٹیشن لائے ہیں۔ ناظم الدین ناظم کے اعزاز میں کراچی آرٹس کونسل میں ایک پروگرام ترتیب دیا گیا تھا، وہ اس سلسلے میں کچھ تھوڑی سی گفتگو بھی کریں گے اور ایک پریزنٹیشن پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ ڈاکٹر علی نقوی۔ جی السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اظہار کا کہ اتنے اچھے پروگرام کا انہیں انعقاد کرتی رہی ہیں، اور آج ناظم بھائی کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے انہوں نے۔ اس کے لیے ایک رپورٹ میں یہاں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک چیز آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں۔ میرے ساتھ ناظم بھائی کا جو ساتھ رہا ہے ایز اے پاکستان کونسلیٹ نے ایک پروگرام کیا تھا شبلی نعمانی اور الطاف حسین حالی پر، تو ناظم بھائی نے کہا کہ یہ کرنا ہے، اور یہ پروڈیوسر تھے اس پروگرام کے، تو مجھے کہا کہ میری ذمہ داری الطاف حسین حالی کی اور کوئی اور کردار دیں، تو میں نے معظم خان جو ابھی خلط کر کے گئے تھے، انہوں نے شبلی نعمانی کا کردار کیا تھا۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب ہم اس کی تیاری کر رہے تھے، خیر ریہرسل بھی ہوتی رہی، روشن بھائی کا اسکرپٹ تھا اور بڑا اچھا تھا، تیاری چلتی رہی۔ آخری جس دن ریکارڈنگ ہونی تھی پروگرام کی، اس دن شبلی نعمانی صاحب کے جو پگڑی پہنی ہوئی تھی انہوں نے، وہ ہم نے سردار صاحب سے کہا کہ وہ ہم لینی ہے ان سے، این وقت پہ وہ غائب ہو گئے سردار صاحب، اور میں معظم پریشان، ادھر بھاگ ادھر دوڑ۔ اسٹوڈیو میں تیاری کمپلیٹ تھی، اور ناظم بھائی فون پہ فون آ رہا ہے، کہاں رہ گئے ہو، سب کچھ تیار ہے، کیسا ہے، بہت آگ بگولا تھے۔ لیکن جو میں بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، جب ہم لوگ وہاں پہنچے میں اور معظم اسٹوڈیو میں، اور جا کے صرف ایک لفظ کہا ناظم بھائی نے، چلیے تیار ہو جائیے، یہ ان کا انتہائی غصہ تھا۔ یہ تھوڑا سا اتفاق تھا، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، بڑا اچھا، بہت مزہ آیا۔ ابھی جو میں یہاں رپورٹ پیش کر رہا ہوں وہ ہے یہ تو میرے ذاتی خیالات تھے۔ جناب پاکستان آرٹس کونسل نے ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا کراچی میں، اور ناظم بھائی کے اعزاز میں، جس میں ان کے پرانے دوست عابد علی بیگ صاحب نے گفتگو کی تھی۔ عابد صاحب خود ہانگ کانگ میں ایک ریڈیو پروگرام گزشتہ 11 سال سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سینئر پروڈیوسر کاظم پاشا صاحب کی رائے سنیں گے آپ لوگوں کی، جو ابھی رپورٹ یہاں پیش کی جائے گی، اور جناب سابق جنرل میجر ایم ظہیر خان تقریر کرتے نظر آئیں گے اس رپورٹ میں، اور معروف اسکرپٹ رائٹر ضیاء الرحمان ضیاء صاحب بھی آپ ان کی رائے سنیں گے۔
ناظم بھائی کے بارے میں، اور سابق منیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی آغا ناصر صاحب بھی ان پر روشنی ڈالیں گے کچھ. تو یہ، اور آخر میں عبدالستار ایدھی صاحب کی رائے سنیں گے ناظم بھائی کے لیے. تو میں گزارش کروں گا کہ ہاشم بھائی سے کہ پلیز وہ تفریح پر سے جھلکیاں یہاں پیش کریں. مطلب اس طریقے کا کام بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ان کا فن بولتا تھا، بٹ ویورز از دا بیٹر جج کہ کس نے کیا کیا اور کیسا کام کیا. تو میں ناظم الدین کو بے انتہا مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم میں سے ایک آدمی اتنا بڑا آدمی. بہت شکریہ. انہوں نے بہت اچھی ڈاکومنٹریاں بنائی، کافی تعداد پر تقریباً 30-40 تو کم از کم بنائی ہوں. وہ ABU ہماری پوری انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ایشین براڈ کاسٹنگ یونین. وہ ہر سال کرتے ہیں کمپٹیشن پروگراموں کا. اس میں موقع پر بھی ہوا اور یہ بڑا اچھا. مشکل ہوتی ہے کہ بڑے چیزیں کو کور کرنا، رائٹر یہ جو بنتا ہے نا فلمیں اور نیوز کور، یہ ایمان کی روشنی میں نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس لائٹ ہی نہیں ہے تو کیسے کریں گے؟ ناظم نے اپنے لیے وہ فیلڈ چنی. ہم تو یہ سوچتے تھے نا کہ کہانی لیں اور اس کو ڈرامہ بنائیں اور اس کو یہ کریں. ناظم کی نگاہوں نے اس خطہ زمین کی ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بسایا جن کو اس خطے کو دوسروں سے روشناس کرا سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میرے ملاقات میں غائبانہ شرکت کا موقع مل رہا ہے جو مجھے عزیز دوست ناظم الدین کے ذات میں تسلیم کی گئی ہے. ناظم سے دوستی اور رفاقت کا یہ سلسلہ تقریباً نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. 1969 میں روزنامہ جنگ کے صفحے طلبہ پر معلومات عامہ کے احسابات کالم ذہن کے معاشرے کے مرتبین کے انتخاب کے لیے ہزاروں خواہشمند طلبہ و طالبات کے درمیان ایک پانے کے لیے چنا گیا. انہوں نے اخبار کے دفتر میں آنے کی دعوت دی. 11 اپریل میں ناظم الدین اور ضیاء الرحمان کی اس وقت کے درمیان ہے. یہی وجہ کہ میں ناظم الدین کی پیش کی ہوئی ڈاکومنٹریز نہیں دیکھ سکا تھا جن کی بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ہوئی. اب انٹرنیٹ کی بدولت سے کچھ پرانے پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہوا. سیو یعنی سارک آڈیو ویژول ایکسچینج ڈاکومنٹریز کی تخلیق کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہوا. اس کے تحت ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تمام 7 سارک ممالک میں کسی ایک ملک کی ڈاکومنٹری ترتیب وار دکھائی جاتی تھی. اس سلسلے میں پی ٹی وی نے ناظم ہی کی سب سے زیادہ ڈاکومنٹریز منتخب کی. پیپل اینڈ ڈویلنگز ان جاپان نامی دستاویزی فلم ناظم کا ایک اہم کارنامہ ہے. 1988 میں تھر لینڈ پیپل کو سڈنی میں ABU کے زیر اہتمام سڈنی میں ہونے والے مقابلے میں پہلا انعام ملنے کے بعد 1991 میں ABU ٹوکیو نے NHK انٹرنیشنل کے تعاون سے اس دستاویزی فلم بنانے کے لیے ناظم کو خصوصی طور پر جاپان مدعو کیا. ناظم نے صرف 42 دن میں فلم مکمل کی. اسے بہت سراہا گیا. میرٹ ہی ہوتی ہے، اسکرین بولتا ہے. شکریہ. میں کبھی ٹی وی میں نہیں جاتا تھا، میں اپنے کاموں میں لگا رہتا تھا. ناظم الدین میرے پاس آئے، مجھے یہ بتایا کہ آپ کو ٹی وی میں آنا ہے. میرے لیے عجیب معاملہ تھا. میں ان چیزوں سے دور بھاگتا تھا، لیکن ناظم الدین مجھے پہلا انٹرویو کرا. میں بہت مشہور ہوا، لوگ مجھے پہچاننے لگے اور میری عزت کرنے لگے. یہ سارا ناظم الدین کے حصے میں. آج میں یہاں بیٹھا ہوں تو ہوں تو پھر 17 تھی، لیکن میری
टीवी के जरिए जो प्रचाराई की गई, ये उनकी वजह से नाजिमुद्दीन इन लोगों ने इंसान तरीके पेश किया। आज मैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक इंसानी हैसियत से मेरी पहचान। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर अली नकवी, आप कुछ डॉक्टर अली नकवी साहब ने मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन बहुत पूरा असर अंगेज थी। अब कुछ बातें हो जाएं दोस्तों की। जो बहुत करीबी दोस्त होते हैं वो ज़्यादा अच्छा अहवाल बताते हैं और ज़्यादा खूबसूरत बातें करते हैं। एक मुखलिस से दोस्त हैं, आपने देखा होगा, वैसे तो वो सबके ही दोस्त हैं, लेकिन नाजिम भाई के कुछ ज़्यादा ही अच्छे दोस्त हैं। हाशिम तकवी साहब, आज देखते हैं कि नाजिम भाई के बारे में क्या गुफ्तगू करते हैं। मैं गुजारिश करूँगी हाशिम तकवी साहब से कि वह तशरीफ़ लाएँ और नाजिमुद्दीन नाजिम के बारे में अपनी राय का इजहार फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया ज़की साहब। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मोहतरमा ज़किया गज़ल का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपनी अदबी तंजीम इजहार के तवज्जुह से मेरे अजीज़ दोस्त नाजिमुद्दीन के एजाज़ में एतराफ़ कमाल की तकरीब मुनक़िद की है। ज़की साहिबा ने टोरंटो की अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों को एक नई जहत दी है। ये कोशिश कर रही हैं कि मुख्तलिफ अदबी और सकाफ़ती दायरों में बिखरे मोतियों को एक वसी दायरे में समेटें और अपने दायरे इज़हार को अपने नाम की मुनासबत से सबको इज़हार का मौका फराहम करें। मैं ज़किया साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक साल की मुद्दत में कई तकारीब का इनेकाद करके न सिर्फ कई शोरा कराम, अदीबों और दानिश्वरों की इज़्ज़त अफजाई की, बल्कि हमको भी इसमें शामिल करके उन्हें सुनने और समझने का मौका फराहम किया। मेरा ख्याल है कि आप सब भी इससे इत्तेफाक करेंगे। आज की ये तकरीब मेरे अजीज़ और कदीम दोस्त नाजिमुद्दीन के एजाज़ में हो रही है। ये इतने कदीम नहीं है या मैं भी इतना कदीम नहीं है। आप जानते हैं जिसमें यकीनन बहुत सी बातें उनके टीवी पर काम करने वाले से होंगी, मैं इससे हटकर नाजिम की शख्सियत के कुछ अलग पहलुओं पर बात करूंगा। उस दौर की बातें जब आतिश जवान था और तबीयत में हैजान था, तमीज़ के दायरे दौरान तकरीर वो तो गुजर गया, ज़ाहिर तो कोई तस्वीरें नहीं आएंगी। नाजिम से मेरी पहली मुलाकात 1968 में हुई, जब ये जंग अखबार के सफ़ाई तलबा पर जहन की आजमाइश के नाम से एक मालूमाती कॉलम तरतीब देते थे और मालूमात आमा के मुकाबलों में शरीक होते थे। जबकि मैं हैदराबाद में रहता था और रोज़नामा मशरिक़ के सफ़ाई तलबा पर हैदराबाद की अदबी, सकाफ़ती और तालिब इल्मों की सरगर्मियों को कवर करता था और उर्दू और अंग्रेज़ी तकरीरों मुकाबलों में सिटी कॉलेज हैदराबाद की नुमाइंदगी करता था। उसी ज़माने में ज़ियाउर रहमान ज़िया, नाज़िमुद्दीन, सैयद अरशद जावेद और आबिद अली बेग और दीगर तलबा ने मिलकर एक स्टूडेंट क्विज सोसाइटी की बुनियाद रखी। इसका मकसद मालूमात आमा की सरगर्मियों को कॉलेजों की सतह पर फ़रोग़ देना था। मैंने ज़ियाउर रहमान ज़िया और नाज़िमुद्दीन से रब्ता करके स्टूडेंट क्विज सोसाइटी के हैदराबाद शाख कायम करने की इजाज़त चाही और इन्हें हैदराबाद आने की दावत दी। हैदराबाद के अल मशरिक़ होटल में मेरी नाज़िम से पहली मुलाकात थी और आज 47 साल के बाद भी हमारी मुलाकातें जारी। अगर आपको याद हो कि ये वो ज़माना था जब कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में तलबा की सियासी सरगर्मियों के साथ साथ उनकी गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी उरूज पर थीं। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में तलबा यूनियन, फिर उनकी तरफ से हफ्ता तलबा, हर अखबार में सफ़ाई तलबा और उसमें तहरीरी मुकाबले, रेडियो का बज़्म तलबा। तरबियत एक नर्सरी था जहाँ यावर मेहदी मुस्तकबिल के हीरे तराश रहे थे। परवीन शाकिर, शाहिदा हसन, असद अशरफ मलिक
अयूब खावर, शफी नकई जामई, काजिम पाशा, ज़ियाउर रहमान ज़िया, आबिद अली बेग और हमारे दोस्त नाज़िमुद्दीन नाज़िम इन्हीं ज़राए की वजह से आ गए और अमली ज़िंदगी में आज उन लोगों को आप आला मुकामात पर देख रहे हैं। नाज़िमुद्दीन ने अपनी स्टूडेंट लाइफ भरपूर अंदाज में गुजारी। ज़िया और नाज़िम की टीम गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद की नुमाइंदगी मुख्तलिफ क्विज़ मुकाबलों में करती थी और उस टीम का 3 में से 1 इनाम यकीनी था। रेडियो का जश्न तलबा साल का सबसे बड़ा इवेंट होता था और उसकी ट्रॉफी भी इनकी टीम ने हासिल की। पुरशऊर तालिब इल्म का दौर गुजरा। नाज़िमुद्दीन ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ NDVP के तवस्सुत से कराची यूनिवर्सिटी से बहैसियत टीचिंग असिस्टेंट किया। उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी की सिल्वर जुबली के मौके पर तारीख़ जामे कराची लिखी जा रही थी। उस किताब के रिसर्च वर्क में ये भी शामिल हो गए। गोया डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ माइल होने की ये इब्तिदा थी। उसके बाद ये कराची के सिटी कॉलेज में इस्लामी तारीख पढ़ाने लगे। 1974 में PTV ने प्रोड्यूसर्स की आसामियाँ मुश्तहर की तो सारे ही नौजवान उस तरफ दौड़ पड़े। PTV के चेयरमैन असलम अजहर ने उस वक्त कहा था कि मैं इस बार क्रीम ऑफ द नेशन ले रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स के इस इंतखाब में कितने सख्त मराहिल आए होंगे। मेरे मामू सैयद बदीर हसन जैदी उस वक्त हुकूमत सिंध में ट्रांसपोर्ट के वजीर थे और वो भुट्टो साहब से बहुत करीब थे। मैंने नाज़िम से कहा कि अगर तुम कहो तो मैं जैदी साहब से बात करूं। इन्होंने मुझसे कहा कि हैदर इमाम रिज़वी ने कहा कि किसी भी सिफारिश न लगाना। असलम अजहर भुट्टो साहब की भी नहीं सुनते। मैं पिछले साल पीरज़ादा साहब की सिफारिश लगवा कर अपना केस ख़राब कर चुका हूँ। बहरहाल 1 मार्च 1975 को नाज़िमुद्दीन ने लाहौर में पाकिस्तान टेलीविज़न को ज्वाइन किया। 2-1 माह बाद हुकूमत सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें लेक्चरशिप की ऑफ़र की। और उसका अपॉइंटमेंट लेटर भेजा क्योंकि ये इसके लिए इंटरव्यू देकर गए थे। उनकी पोस्टिंग बदीन में की गई थी। मैं खुद भी उस वक्त हुकूमत सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था। एक दिन नाज़िम का फ़ोन आया और पूछा, तुम्हारे इस बारे में क्या राय है, बदीन कैसी जगह है? मैंने नाज़िम को कहा, बदीन में बहुत गर्मी है और देहाती माहौल है। बेहतर यह है कि तुम टेलीविज़न के ठंडे स्टूडियोज़ में रहो और बदीन आने की मत सोचो। मुझे मालूम नहीं था कि TV में रहने के बाद भी बदीन के गर्दनवा में नज़र आएंगे। वो कभी थर में, कभी सक्खर में, कभी कैथर में। क्या अजब बंदा खुदा है कि लोग आराम ढूंढते हैं और उसे बेआरामी में आराम आता है। बाद अज़ा मैंने PI ज्वाइन कर ली, लेकिन नाज़िम से मेरा राब्ता रहा। फिर मैं कनाडा आ गया और कैलगरी में कारोबार शुरू किया। नाज़िम से कुछ अरसे के लिए मेरा राब्ता टूट गया, लेकिन 2000 में नाज़िमुद्दीन की खोजी तबीयत ने मुझे ढूंढ निकाला। मैं TV के एक प्रोग्राम में नाज़िम को नज़र आया। बाद में नाज़िम ने मुझसे रब्ता किया और यूँ हम फिर इकट्ठा हो गए। कि कुछ दिनों बाद मैं भी मिसिसागा आ गया। हमने यहाँ जीवे पाकिस्तान के नाम से विजन TV पर प्रोग्राम पेश किए। यहाँ की रिवायत के बरखिलाफ नाज़िम के स्क्रीन के पीछे ही रहे, क्योंकि ये प्रोड्यूसर थे। यहाँ प्रोग्राम के जो पैसे देता है वही होस्ट बनना अपना हक समझता है। नाज़िम ने एक रेडियो होस्ट को मुफ्त ये मौका दिया। बाद में उन खातून ने हमारे साथ, खुसूसन नाज़िम के साथ जो सुलूक किया, उसे बयान करने का ये मौका नहीं है। बहरहाल जीव पाकिस्तान दीगर पाकिस्तानी प्रोग्रामों से यकसर मुख्तलिफ था। उसका एक सेगमेंट आप पर इल्ज़ाम में बहुत मकबूल हुआ। जिसे हमारे दूसरे अच्छे दोस्त आफ्ताब रिजवी होस्ट किया करते थे। उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और दीगर मराहिल में नाज़िम को मैंने बहैसियत प्रोड्यूसर काम करते हुए देखा। काम के दौरान ये अलग ही शख्स नजर आता था। हार्ड वर्किंग, मुकम्मल डेडिकेटेड, परफेक्शनिस्ट और काम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मैंने नाज़िम की डॉक्यूमेंट्रीज पाकिस्तान में नहीं देखी थी क्योंकि मैं अक्सर फ़्लाइट पर होता था, लेकिन जब उन्होंने वेबसाइट बनाने में
मेरी मदद तलब की तो मैंने उनकी बच्चियों के साथ मिलकर नाज़िम की वेबसाइट को बनाया और उसमें उनके तमाम प्रोग्राम्स वो दाखिल किए। और जब मैंने वहाँ उनको देखा तो मुझे महसूस हुआ कि नाज़िम काम के सिलसिले में जुनून की हद तक मोहब्बत रखने वाला बंदा ही कर सकता है। आज मैंने नाज़िम के टीवी वर्क पर कम ही बात की है, उसके लिए बाकी दोस्त यहाँ मौजूद हैं। आप सब उनके काम के बारे में जानना चाहें तो उनकी वेबसाइट nazimuddin.org पर ज़रूर विज़िट करें। नाज़िम ने लेक्चरशिप छोड़कर पीटीवी ज्वाइन किया और उसमें छोटा सा मशवरा मेरा भी शामिल था और आज मुझे अपने इस मशवरे पर इत्मीनान है। अगर नाज़िम उस्ताद बन जाता तो भी मुझे यकीन है कि ये भी वहाँ चैन से न बैठता, अपनी कोई ना कोई उस्तादी ज़रूर दिखाता। कनाडा आने के बाद जब भी उसे मौका मिला उसने अपनी उस्तादी दिखाई। अल्लामा इकबाल के 125 साल सालगिरह का शो हो या हाली और शिबली के 7 साल यौम वफ़ात की तकरीबात के प्रोग्राम, ये सारे काम और ख़ुद शाहिद हाशमी साहब इस काम के गवाह हैं। मैं एक शख्स को जानता हूँ जो उन्हें यहाँ उस्ताद जी कहकर बुलाते हैं। नाज़िम को ये साहब उस्ताद जी किन मानों में कहते हैं या आप उनसे खुद पूछिए। हालांकि वो शख्स जो हैं वो बदर मुनीर चौधरी हैं, जिनको मैं खुद उस्तादों का उस्ताद कहता हूँ, जिन्होंने नाज़िमुद्दीन को कनाडा में दरियाफ्त किया और प्रोड्यूसर से लिखारी बना दिया। अखबार पाकिस्तान में नाज़िम ने जूम इन के उन्वान से कॉलम लिखे और आजकल एक कॉलम की जो लिख रहे हैं वो है मेरे शहर के लोग के उन्वान से तरतीब दे रहे हैं। मैं आजकल इन्हें फिर मशवरा दे रहा हूँ कि इन कॉलमों को किताबी शक्ल में पेश करें। उम्मीद है कि मेरी ये बात सुन लेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम तौकीर साहब। यही मैं आप लोगों से कह रही थी कि जिस मुल्क में और जिस शहर में हम लोग पले बढ़े, जहाँ हमने एक दूसरे को काम करता हुआ देखा, एक दूसरे को मकाम बनाता हुआ देखा, जब यहाँ कुछ लोग अपने माजी का जिक्र करते हैं जो सिरे से कभी होता भी नहीं है तो हम सिर्फ ज़ेरे लब मुस्कुरा के ही रह जाते हैं। उन्हीं में से एक मोहतरम हस्ती हमारे दरमियान मौजूद हैं, मोहतरम ज़ुबैरुद्दीन साहब की, कि जिनको जब वो टीवी पर ख़बरें पढ़ने आते थे तो लोग शौक़ से ख़बरें सुना करते थे और उसी शौक़ में ख़बरें सुनते सुनते लोग जो हैं उनकी दीवाने भी हो गए, जिनमें से एक दीवानी यहाँ मौजूद है। तो मैं मोहतरम ज़ुबैरुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगी कि वो अपने देरी ना दोस्त नाज़िमुद्दीन नाज़िम के बारे में अपनी राय का इज़हार करें। ज़ुबैरुद्दीन भाई। वो भी हो सकते हैं, ऐसी बात। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सुकून दिल के लिए इतना तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए इतना तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र मिले तो उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश ही नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से फसाना शुरू करूं और कहाँ पे तमाम करूं। शायरा लूट लिया मैंने। असल में बात ये है, ये तकरीबन निस्फ सदी का किस्सा है, कोई पल दो पल की बात नहीं है। अब तकरीबन 50 साल होने वाले हैं। नाज़िमुद्दीन साहब से हमारी मुलाकात कराची टेलीविज़न के हवाले से थी, लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँ ज़किया ग़ज़ल का और उनके इस इदारे का, इजहार का, कि उन्होंने इजहार ख्याल का मौका दिया। बात नाज़िमुद्दीन की हो रही है। नाज़िमुद्दीन पाकिस्तान टेलीविज़न के अव्वलीन और होनहार प्रोड्यूसर्स में शुमार होते हैं, और अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि ये बज़ात खुद पाकिस्तान टेलीविज़न की एक तारीख़ है। वैसे तो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स किए हैं, जिनमें मजहबी प्रोग्रामों के साथ साथ ड्रामा और म्यूज़िक भी है, लेकिन इनकी पहचान असल में दस्तावेज़ी फिल्मों की वजह से है। लेकिन अगर नीलाम घर का जिक्र ना करूँ तो बहुत बुरा होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टेलीविज़न में अगर सबसे ज़्यादा दस्तावेज़ी फिल्में अगर किसी ने बनाई हैं
تو وہ صرف ناظم-الدین ہیں۔ ویسے تو کسی بھی فنکار کو اپنی تخلیق پر ناز ہوتا ہے، مگر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان ناظم الدین نے جو ڈاکیومنٹری پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن کی 25ویں سالگرہ پہ بنایا تھا، جس کی کئی قسطیں تھیں، وہ یقیناً ایک بہت مشکل اور محنت طلب کام تھا۔ وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ایک اثاثہ ہے۔ ناظم الدین نے ٹیلی ویژن کے لیے دستاویزی فلموں کا شعبہ کیوں چنا؟ جبکہ پاکستان ٹیلی ویژن میں جو بھی پروڈیوسر کے لیے اپلائی کیا کرتا تھا، اس کی پہلی ترجیح یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ ڈرامہ پروڈیوس کرے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوا کرتی تھی جو مجھ سے بہتر یہ جانتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ڈرامہ پروڈیوسرز کے آگے پیچھے سینکڑوں لوگ، ہر نیا فنکار بھی پرانا فنکار بھی ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، اور میں نے بڑے بڑے سینئر فنکاروں کو ڈرامے پروڈیوسرز کے لیے آگے پیچھے پھرتے دیکھا ہے، سینکڑوں۔ لیکن ناظم الدین ایک بہت ہی شریف اور نفیس انسان ہے، اور اپنی میلان طبع کے حوالے سے انہوں نے ایسا شعبہ منتخب کیا جو دیگر لغویات سے پاک ہو اور یہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکے، اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا، جس کا ثبوت وہ بے شمار ایوارڈز ہیں جو ان کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دیے گئے ہیں۔ بات ان کی شرافت کی ہو رہی تھی۔ کراچی ٹیلی ویژن پر دو ہی شریف تھے، ایک میں اور ایک یہ۔ ہماری بہت سی باتیں مشکل ٹیلی ویژن پر تھے، یہاں آ کے مزید شریف ہو گئے۔ ہماری بہت سی باتیں مشترک ہیں، ناظم الدین، زبیر الدین، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کو میں دیکھتا تھا، اکثر ہماری ملاقاتیں، ہم شام کو خبریں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ ہمارا بھی کام یہ تھا، 7 بجے ٹیلی ویژن پہنچے، 9:30 بجے خبریں ختم ہوئیں، اور وہیں نیچے سے اپنے نکل گئے، گھر چلے گئے۔ ناظم الدین کو بھی میں نے یہ دیکھا کہ کوئی کسی سے زیادہ بات نہیں، اپنے کام میں مصروف ہے، بھاگ رہے دوڑ، کبھی اسٹوڈیو میں جا رہے ہیں، کبھی ریکارڈنگ کے اوپر جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ان سے ملاقات کم ہوتی تھی۔ ایک تو یہ کہ ہم شام کو جایا کرتے تھے، یہ دن میں کام کیا کرتے تھے، اور مجھے آج تک اس بات کا افسوس ہے، جس کا میں نے ان سے ذکر بھی کیا، کہ میں نے ان کے ساتھ ٹیلی ویژن پر کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن خیر، بہرحال یہاں ٹورانٹو آنے کے بعد میرا یہ افسوس کچھ کم ہوا، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ یہاں پر 2-3 پروگرامز کیے، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور ان کے ساتھ کام کرنے کا بہت مزہ آیا، اور میں ان کی صلاحیتوں کا اور زیادہ معترف ہو گیا۔ تو میں ان کی شرافت کا ذکر کر رہا تھا۔ اتنے شریف اور سادہ انسان ہیں کہ شادی کی رات کو اپنی بیگم سے کہنے لگے، ان کا یہ انداز ہے، محترمہ، نہیں یہ انہوں نے بتایا تھا، محترمہ یہ بتائیے آپ کے والدین کو معلوم ہے کہ آج رات آپ ہمارے گھر میں قیام کریں گے؟ آپ دوسرے ناظم بھائی کو جانتے ہیں؟ میں تو بہت ساروں کو جانتا ہوں، تو پاکستان میں منتخب بھی بہت سارے ہونے والے ہیں، میرے تو ناظم ہی ہوں گے۔ ابھی پچھلے دنوں میرا ایک انٹرویو کر رہے تھے اخبار پاکستان کی، یہ جو شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کی شادی محبت کی ہے یا ارینجڈ؟ میں نے کہا 50-50 ہے، پسند کیا تھا، والدین نے بھی پسند کیا، تو اس طرح سے شادی ہو گئی۔ پوچھنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے، محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے یا بعد میں؟ میں نے کہا بھائی، محبت شادی سے پہلے ہو یا بعد میں، اتنا خیال رکھے کہ بیوی کو اس کی ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ خیر یہ تو مذاق کی بات تھی، لیکن سنجیدہ بات یہ ہے کہ میں ذکیہ غزل کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف فخر پاکستان ٹیلی ویژن بلکہ اس سے بڑھ کر ایک بہت ہی اچھے نفیس انسان کے لیے ایک تقریب منعقد کی۔
कोई भी फनकार हो या तफरीकार हो, वो अपने काम की दाद चाहता है। वो खुद नहीं कहता, ये मुझे पता है, वो खुद नहीं कहता, लेकिन ये हम लोगों का फर्ज बनता है कि उसकी पजीराई करें और उसकी जिंदगी में करें। अरे भाई, मरने के बाद तो दुश्मन भी कंधा देने के लिए आ जाता है। एक ऐसा शख्स जो अभी बहुत कुछ कर सकता है, मगर इस शहर खराबी में उसे करने का मौका नहीं मिला है अभी तक, शायद इसलिए कि वो प्रोफेशनल है। नाज़िमुद्दीन नाज़िम पाकिस्तान टेलीविज़न का एक काबिल फ़ख्र असासा है और हमेशा रहेंगे। पेड़ इस एहसास से बढ़ते जाते हैं, सारे परिंदे हिजरत करते जाते हैं। जुबैर भाई का ये रूप हमने खबरों के अलावा पहली दफा देखा। तालियां। क्या खूबसूरत और शगुफ्ता गुफ्तगू की, माशाअल्लाह। जी जनाब, अब दिल थाम के बैठे, मेरी बारी आई। आफ्ताब रिजवी, उनके लिए कुछ कहना दरिया को पूजे में बंद करना है। उनकी शगुफ्ता तहरीरें, उसके साथ साथ ज़िंदगी के हक़ाइक़ पर मबनी जो तहरीरें होती हैं, वो इंसान को मुतासिर किए बिना नहीं रह सकती। अभी गुज़िश्ता दिनों इज़हार ने इनके एजाज़ में एक प्रोग्राम किया था, और जो बहुत ही माशाअल्लाह कामयाब प्रोग्राम रहा हमारा। उसमें जब इन्होंने शगुफ्ता तहरीर पढ़ी तो लोगों को हंसाया, लेकिन जब इन्होंने अपना माँ का अफसाना पढ़ा तो लोगों की आंखें भी नम की। मैं गुजारिश करूँगी आज आफ्ताब रज़ी साहब से कि वो नाज़िमुद्दीन नाज़िम के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार। शुक्रिया ज़किया। ख़वातीन और हज़रात, जब मैं आज इस तकरीब में आया और आप सबको सलाम करके जब अपनी नशिस्त पे बैठा, थोड़ी देर बाद ज़किया ने निज़ामत संभाली और कहा कि मैं आज की तकरीब के दूल्हा नाज़िमुद्दीन को बुला रही हूँ। क्योंकि मुझे नाज़िमुद्दीन की असली उम्र भी पता है और अब पाकिस्तान में 63 साल के लोगों को दूल्हा बनने का रिवाज भी है, तो मुझे खुशी हुई कि माशाल्लाह नाज़िमुद्दीन भी दूल्हा बन रहे हैं। आप लोगों से दुआ ये है कि ये दुआ करें इज्तिमाई तौर पे कि कम से कम 10 महीने ये दूल्हा बने रहे। नाज़िम के मुख्तलिफ दोस्त आज यहाँ नाज़िम के बारे में ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। उसमें एक इनके दोस्त जो हमारे भी बहुत पुराने दोस्त हैं, यासीन साहब, ये कैलगरी से आए हैं और इन्होंने कहा कि ये 35,000 फीट की बुलंदी से 3,000 मील दूर आए हैं। तो इनकी इतनी पुरखलूस गुफ्तगू के बाद मेरा नाज़िमुद्दीन को मशवरा सिर्फ यही है कि देखें, रोशन हुए या आफ्ताब हुए या ज़ुबैर हुए या हाशिम हुए, हम आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे, लेकिन यासीन एक ऐसा नाम है कि आपके बाद में भी काम आएंगे। यासीन साहब का खुसूसी ख्याल रखें। रह गई बात, हमारा तरीक़ेकार ये है, मैं, हाशिम, रोशन और नाज़िम, चूँकि हम लोग ना तो सिक्का बंद अदीब हैं ना सिक्का बंद शायर हैं, तो हम में आपस में जेलसी नहीं है और जब हमें कहीं बोलना हो तो हम एक दूसरे से पॉइंट्स और नोट्स एक्सचेंज करते हैं, ताकि अगर हमारे जहन में कोई अच्छा जुमला नहीं आ रहा, हाशिम के जहन में आ रहा है तो वो मिल जाए रोशन के, और आए नाज़िम के आ रहा है। तो जब इस प्रोग्राम का मुझे बताया ज़किया ने, तो नाज़िम मेरे पास आए मेरे बुलाने पर और मैंने कहा कि नाज़िम मैं तुम्हारे ऊपर क्या लिखूं। तो बहुत देर सोचते रहे, आसमान की तरफ देखा और कहने लगे कि यार तुम ये लिखो कि तुमने मेरे साथ चूँकि सबसे ज़्यादा टीवी प्रोग्राम किए हैं, तो तुम ये लिखो कि तुमने मुझे बहैसियत प्रोड्यूसर के कैसा पाया। मैं चुप हो गया। मैंने कहा नाज़िम ये मुमकिन नहीं है। तो कहने लगे कि भाई ये क्यों नहीं मुमकिन है, तुम तो मुझे सबसे ज़्यादा अरसे से जानते हो, तुम ये भी जानते हो कि मैं कैसा प्रोड्यूसर था। मैंने कहा भाई ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि मुझे सच बोलना है और उस महफिल में ख़वातीन भी बैठी होंगी, तो मैं कुछ बता नहीं सकता कि मैंने तुम्हें एज ए प्रोड्यूसर कैसा पाया। मैंने ये एक मजमून लिखा है, इसका दौरानिया 5 मिनट है, नाज़िमुद्दीन के हवाले से। ये वाक़या है 1969 का और मुकाम है कराची, जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद में एक कुल पाकिस्तान बैनुल कुलियाती उर्दू मुबाहिसा हो रहा है। मैं अब्दुल्ला कॉलेज की तरफ से इसमें शरीक हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज के इस ज़माने के सुरखैल वसीम अहमद, हैदर इमाम रिजवी, हसन फिरोज़, मसरूर एहसन, ज़ियाउर रहमान ज़िया और एक निहायत शर्मीले लंबे बालों वाले अपनी दानिश में राजेश खन्ना बने हुए नाज़िमुद्दीन पेश है।
हालांकि वो जितना शर्मा कर मिल रहे थे, इसमें वो राजेश खन्ना कम और डिम्पल कबाड़िया ज़्यादा लग रहे थे। हैरानकुन बात यह है कि ये तमाम अफराद जिनका मैंने जिक्र किया अमली ज़िंदगी में निहायत कामयाब रहे। वसीम अहमद DGFIA से रिटायर हुए, हसन फिरोज जस्टिस हसन फिरोज बने, मसरूर हसन सेनेटर, हैदर इमाम रिजवी एक मार्कतुल आरब प्रोड्यूसर, ज़ियाउर रहमान ज़िया एक बाकमाल स्क्रिप्ट राइटर और राजेश खन्ना, माफ़ कीजिएगा नाजिमुद्दीन, एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर। वो दिन और आज का दिन, इन तमाम लोगों से दोस्ती आज तक जारी है। नाजिम से मेरी दोस्ती इतनी पुरानी है कि इतनी पुरानी तो शायद आपकी किसी से दुश्मनी भी ना हो। नाजिम पर मज़मून लिखने के लिए मैंने इनकी असल तारीख़ पैदाइश मालूम की ताकि इनकी जन्म कुंडली निकल सके, तो बताने से साफ इनकार कर दिया। मैंने खुद ही अंदाज़ा लगाने के लिए पूछा कि कितने बहन भाई हैं, तो कहने लगे कि 4 भाई और 4 बहनें। मैं समझ गया कि इनकी पैदाइश सन 50 से पहले की है, क्योंकि इतना बड़ा कुनबा सिर्फ सस्ते ज़माने ही में अफोर्ड हो सकता है। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन, जिसको रुफ़े-आम में पीला स्कूल भी कहते हैं, वहाँ से मैट्रिक किया। इस स्कूल से दीगर जो बड़े नाम निकले, जिनको ये तस्लीम करने में शर्म नहीं कि ये पीले स्कूल के हैं, इनमें हमारे ही शहर में साबिक सफारतकार और दानिश्वर मोहतरम करामत गौरी और मशहूर क्रिकेटर ज़हीर अब्बास भी शामिल हैं। नाजिमुद्दीन भी इन्हीं मशहूर लोगों की फहरिस्त में मौजूद है। आज का लाइन्स एरिया जिन सरगर्मियों के लिए मशहूर है, इसमें किसी और नाजिम का तो हाथ हो सकता है, नाजिमुद्दीन का नहीं। कहते हैं कि इंसान ख्वाह कितना ही बड़ा हो जाए, छोटा ही रहता है, लेकिन जब बाप का साया सर से उठ जाए तो वो चंद लम्हों में बड़ा हो जाता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग इसी तरह बड़े हुए हैं। नाजिम भी जब 10वीं जमात में पहुँचे तो बड़े हो चुके थे। नाजिमुद्दीन का वक्त की खातिर बड़ा होना ऐसे लोगों की तर्जुमानी है जिन्होंने बचपन के बाद लड़कपन नहीं बल्कि सिर्फ वो जवानी देखी है जो कि इंसान को समाजी जिम्मेदारियों की वजह से इस दहलीज से फलांग कर सीधा बुढ़ापे की तरफ ले जाती है। नाजिमुद्दीन जैकब लाइन स्कूल से निकलकर गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद आ गए और मेरी इनसे पहली मुलाकात वहाँ ही हुई। नाजिमुद्दीन को मैंने नामालूम क्यों ज़माने तालिब इल्मी में हमेशा खूबसूरत लड़कियों और बदसूरत लड़कों से हमेशा शर्मा कर और डर कर मिलते देखा था। ये हाल इनका टीवी की नौकरी के दरमियान भी रहा। शायद इसीलिए इनको प्रोग्राम दिए गए जिनका खमीर आसारे कदीमा से उठता था। इसके लिए आप इनकी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। टीवी की जिंदगियों में लड़कियों से ना मिलना और राहो रस्म ना रखना ऐसे ही है कि आप जुमे की नमाज में मस्जिद में मौजूद हों, मौलाना के पीछे खड़े हों, तकबीर भी पढ़ें, लेकिन नमाज से पहले ही मस्जिद से निकल जाए। इनके दीगर करीबी लोग बताते हैं कि इसकी वजह इनकी अपनी ज़ात की पाकीज़ी से कमिटमेंट थी, इसलिए ये इसकी तरफ राग़िब नहीं होते थे। मैंने यही बात एक बार ऐसी खातून से पूछी जो बज़ाहिर लगता था कि नाजिम के काफ़ी प्रोग्रामों में आती हैं और अक्सर लंच भी इन्हीं के कमरे में करती थी। मैंने पूछा कि नाजिम के बारे में आपके क्या ख्यालात और जज्बात हैं, तो कहने लगी कि अपने मरूम वालिद के बाद मैं सबसे ज़्यादा इज्जत इन्हीं की करती हूँ। इसी किस्म के पैदर पे सदमात की वजह से इनके टीवी की मुलाजमत के दरमियान जिस शहर में भी तबादला हुआ, ये शर्माते ही रहे। शायद मुनीर नियाजी का एक तारीफ शुदा शेर इनकी सही तर्जुमानी करता है कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में रहना शर्माए हुए रहना। इसीलिए मुझसे किसी ने पूछा कि नाजिम किस मिजाज के आदमी है, तो मैंने कहा कि मुकम्मल होम्योपैथिक मिजाज रखते हैं। अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। ये जिस जमाने में टीवी प्रोड्यूसर बने, इस जमाने में प्रोड्यूसर्स का दर्जा किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं होता था। कुछ प्रोड्यूसर्स तो लगता था कि अल्लाह की सल्तनत में फ़िरौन के सफ़ीर हैं। आज के बड़े बड़े नामों को मैंने टीवी के रिसेप्शन पर घंटों ख्वार होते देखा है। ऐसे माहौल में भी नाजिमुद्दीन ने हमेशा मेरा ख्याल रखा और पीटीवी के एंट्री पासेस दस्तखत करके तारीख डाले बगैर मुझे दे देते थे कि जब मैं चाहूँ अंदर आ सकूँ। इसकी एक वजह तो मेरी दोस्ती थी और दूसरी वजह वही कि बदसूरत लोगों से डरते थे। हम कुछ करीबी दोस्त थे जिनकी शादियाँ तकरीबन 7 हुई। हैदर इमाम रिजवी, अली रिजवी, इरफान सिद्दीकी और मैं।
ہم جب بھی ناظم سے کہتے ہیں کہ بھائی اب تم بھی گھر بسا لو تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس سے مراد ان کی حیات نہیں بلکہ حیات بعد از شادی ہوا کرتی تھی۔ چونکہ ہم سب قریبی دوستوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ناظم کو کوئی جیون ساتھی پسند نہیں آ رہا تھا، لہٰذا ہم سب نے یہ پروگرام بنایا کہ ان کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے ان کے لیے اجتماعی دعا کی جائے۔ بہرحال ہماری کوشش اور ان کی ماں کی دعا سے ان کی شادی سن 84 میں ایک ایسی خاتون سے ہو گئی جن کے 3 نام اور 1 عرفیت تھی، یعنی سیدہ فرخندہ نازلی، اور یہ گھر میں تنویر کہلاتی تھی۔ ناظم کے معاملے میں یہ واقعی سچ لگتا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اسی لیے ناظم کی شادی بیک وقت 4 ناموں والی خاتون سے ہوئی۔ وہ یہ بھی کہتے سنے گئے کہ تنویر سے شادی میرے لیے اللہ کا انعام ہے، چونکہ اس نے ہر بالغ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور چونکہ سب نے انصاف کی شرط بھی رکھی ہے جو کہ مجھ سے ممکن نہیں، تو یہ شادی میرے لیے 4 شادیوں کے برابر ہے۔ مجھے اور میری بیوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم تنویر کو رخصت کرا کے ناظم کے گھر لائے۔ ناظم اور مجھ میں کئی باتیں مشترک ہیں۔ ناظم آج وہ نہ ہوتے جو ہیں اگر تنویر ان کی شریک حیات نہ ہوتی۔ یہی حال کچھ میرا بھی ہے، میں بھی اپنی بقا اور ارتقاء کا سارا کریڈٹ اپنی بیوی کو دیتا ہوں۔ ناظم کی 3 بیٹیوں اور 1 بیٹا ہے، میری بھی 3 بیٹیوں اور 1 بیٹا ہے۔ ان کا بیٹا حسان بچوں میں سب سے بڑا ہے اور میرا بیٹا طیب سب سے چھوٹا۔ میں نے ایک دن یہی بات کمانڈر روشن سے کہی تو کہنے لگے کہ جو اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں ان کے یہاں پہلا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ ناظم 1998 میں کینیڈا آئے، میں بھی اسی سال کینیڈا آ گیا۔ کینیڈا آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میڈیا کی دنیا میں گھمسان کا رن پڑا ہے اور تقریباً قیامت کا سماں ہے، جہاں کوئی کسی کو نہیں مان رہا نہ پوچھ رہا ہے۔ ایسے ہی حالات میں جیوے پاکستان شروع کیا اور رشٹر اسکیل پر لوکل میڈیا میں 7 درجے کا وہ زلزلہ لائے کہ لوگ ان کی صلاحیتوں سے متعارف ہوتے گئے۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک پروگرام، ریڈیو، اخبارات میں کالم اور نہ معلوم کیا کیا۔ ناظم کا تجربہ کینیڈا کے لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں، کینیڈا کے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے اپنے کوزے میں بند اور حال میں زندہ ہیں، انہیں ماضی کے سمندروں، اس کی گہرائی اور گہرائی سے کیا مطلب۔ وہ علمی کوزے کو اس سمندر سے بڑا دیکھتے ہیں جن سمندروں کے ساحل پر کھڑا رہنے کا انہیں کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ یہاں کے لوگوں نے ناظم الدین کے نہ تو تجربے سے فائدہ اٹھایا نہ ہی اخلاص سے۔ محسن نقوی نے شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ تاثیر ہی الٹی ہے اخلاص کی امرت کی، میں جس کو پلاتا ہوں وہ زہر اگلتا ہے۔ اس تمام تر طنز و مزاح کے بعد یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ میں نے ناظم و تنویر کو جتنا توکل کرتے دیکھا ہے شاید اتنا کوئی اور کرے۔ لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود، جس میں بھی شامل ہوں، مجال ہے کہ کبھی اللہ سے اور اس کے بندے سے شکوہ کریں۔ یہ جہاں ہیں خوش ہیں، اپنے رب کی تسبیح پڑھ رہے ہیں جو کہ مومن کی میراث ہے، یہی ایک درویش کی نشانی بھی۔ آج اس محفل میں جس کے سر تاج ہے، مجھے یہ کہنے میں نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ ناظم جیسے لوگ، ان کے جیسے دوست کسی بھی شخص کی زندگی میں ایک ایسا ایسٹ ہوتے ہیں کہ اگر زندگی کے نصاب سے انہیں نکال دیا جائے تو خسارے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا، لیکن اس احساس کے لیے ان کے قریب ہونا ضروری ہے۔ سرور بارابنکوی نے شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت اور اثر انگیز تحریر۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ نا یہ خدا کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے تو کیا عمدہ گفتگو۔ اب باری ہے روشن خیال صاحب کی، وہ ایک کچھ مختلف قسم کا پیٹرن لے کر آئے ہیں آج کے پروگرام میں۔ اس کے لیے میں خود تو کچھ نہیں کہوں گی، میرا خیال ہے وہ خود ہی اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اب مزید میں مائک روشن خیال صاحب کو دیتی ہوں، جی آئیے ضرور۔ ہماری آج کی شام ناظم الدین کے نام ہے۔ ناظم الدین بلا شبہ پاکستان میں ڈاکومنٹری سازی کا ایک بڑا نام ہے۔ ناظم اپنے نام کی طرح ایک منظم آدمی ہے۔ ہماری دوستی کم و بیش 40 سال پر محیط ہے۔ ذکیہ نے ناظم کے اعتراف کمال کے لیے آج کی شام برپا کی ہے۔ یہ کام اس سے پہلے وہ آفتاب رضوی کے ساتھ بھی کر چکی ہیں۔
ज़किया सुल्ताना, खुद मुबाहिसा, बैतबाजी, कॉलेज यूनियन की सदारत और रेडियो पाकिस्तान पर अनाउंसर की हैसियत से अपने ज़माने तालिब इल्मी में मुमताज़ रही। बादज़ां ज़किया वसीब बन गई। फिर शोहर मौसूफ की हिम्मत अफजाई ने उनके नाम में गज़ल तखल्लुस का इजाफा किया और अब उर्दू की एक मुस्तनद शायरा और ये भी मेरे आफ्ताब और नाज़िम के हल्क़े अहबाब में गुज़िश्ता इतने ही दिनों से शामिल है जितनी मेरी आफ्ताब और नाज़िम की दोस्ती। मगर इस साहब ज़किया की उम्र का अंदाज़ा लगाना ना शुरू कर दें, क्योंकि ये इतनी ही नौजवान है जितनी आफ्ताब। मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि मेरा इंतखाब आफ्ताब रज़वी या नाज़िमुद्दीन पर बोलने का कतन हल्का सफ़ाइश बहामिल के ज़िम्मे में नहीं आता, बल्कि मेरा इंतखाब तो ये करते हैं शख्स दुरून खाना के हवाले से और बकौल शख्स के गालिब के उड़ेंगे पुर से। यही एक मिसरा है जिसे रखकर ये हमेशा मुझे मुंतखब करते हैं। आज की इस तकरीब में भी शायद ऐसे ही कुछ हो। नाज़िमुद्दीन नाज़िम जो इस वक्त स्टेज पर मरकज़ निगाह है, ये हमेशा हर महफिल में एक शख्स को बाहर छोड़ आते हैं और वो साथी वो है जो हमेशा इनके साथ रहता है, जो इनका बड़ा मुन्निस है, बड़ा गमख्वार है, बड़ा राज़दार है। ये अलग बात है कि वो बाहर महफिलों में इन्हें कभी कभी शर्मिंदा होने का मौका फराहम कर देता है, जो दोस्त हमेशा तलाश करते रहते हैं। आज भी इन्होंने यही किया, अपने उस हमराज को ये बाहर छोड़ा है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, मैं आज इनके इस हमराज को इस महफिल में बुला रहा हूँ। ये नाज़िमुद्दीन नाज़िम के हमज़ाद हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि हमराज हैं। तो जनाब पेश करें नाज़िमुद्दीन नाज़िम के हमराज। अस्सलाम वालेकुम रोशन और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। वालेकुम अस्सलाम। जो कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। न हम समझे न आप आए कहीं से, पसीना पूछिए अपनी जबी से। खैरियत तो है माथे पर पसीना क्यों? भाई आपकी अदालत में पेशी जो थी, वैसे अभी आप जैसे कुछ दोस्तों को भुगता है और अब आप हैं। मुझे लग ये रहा है कि मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अरे नहीं नाज़िम, ये सब एक वजूद ज़न की कारस्तानी है। नहीं ज़किया नहीं भाई, वो तो यहाँ शहर में इल्म अदब की खिदमत कर रही हैं अपने इजहार के प्लेटफॉर्म से, तो वो नहीं हो सकती। नाज़िमुद्दीन नाज़िम यही नाम है ना आपका? नाज़िमुद्दीन नाज़िम यही नाम है मेरा। आपको कोई शक है इसमें? बिल्कुल शक है। पीटीवी की हर पेशकश के आखिर में तुम नाज़िमुद्दीन थे, कनाडा वारिद होकर यकायक नाज़िमुद्दीन नाज़िम बन गए। खैर तो है, यहाँ की हवा लग गई क्या हुआ? सोचने लगे? भाई बात ये हुई कि जिस वक्त मैं यहाँ पर आया तो रेडियो पर नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब गीतमाला के नाम से एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम कर रहे थे। तो मैं जब किसी जगह जाता, तारुफ होता, तो मुझसे लोग कहते कि क्या नाज़िमुद्दीन मकबूल हैं आप, वही जो गीतमाला करते हैं? मैं कहता नहीं भाई, मैं टेलीविज़न का प्रोग्राम किया करता था और मेरा नाम नाज़िमुद्दीन गैर मकबूल है। तो ऐसे हमारे एक दोस्त हैं आफ्ताब हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने एक दिन कहा, कहने लगे यार नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब तो बहुत माकूल आदमी हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना नाम नाज़िमुद्दीन नामाकूल रख लो, तुम पर बहुत सजेगा। बहरहाल
بھائی یہ بات یہ ہے روشن کہ یہاں پر فرسٹ نیم لاسٹ نیم کا بہت سلسلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہاں بڑی پریشانی ہوئی اور بالآخر مجھے اپنا نام ناظم الدین رکھنا پڑا. اب میں زبیر الدین کی طرح الدین تو نہیں رکھ سکتا تھا لاسٹ نیم، کیسا عجیب لگتا الدین ناظم الدین. الدین ناظم ویسے یہ بھی برا نہیں تھا. چلو تم نے اچھا کیا اپنا نام بڑا شاعرانہ پیرائے میں رکھ لیا، ورنہ یہاں تو ہارون حسین ہیرالڈ حسین بن جاتا ہے اور قمر صدیقی کیم صدیقی. خیر اچھا یہ بتاؤ کہ تمام نوکری کے دوران ڈاکومنٹریز ہی بنائی؟ پروڈیوسر تو ڈرامہ سازی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ڈرامے بازی میں بڑا مزہ آتا ہے. ویسے روشن میں نے اپنے کیریئر میں 4 ڈرامے اور 1 ڈرامہ سیریز بھی کی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیلام گھر کی طرح میں ان ڈراموں کو بھی ڈس اون کرتا ہوں. ہاں اس کا ذکر تم نے اخبار پاکستان کی انٹرویو میں کیا تھا، لیکن پھر بھی 30 سال کے پروڈکشن کیریئر میں صرف 4 ڈرامے 1 ڈرامہ سیریز، اور بھیجے گئے آپ ملیشیا میں جرمن ٹیم کے ساتھ 1.5 ماہ کی ڈرامہ ٹریننگ کے لیے. یار کیا یہ ڈرامہ پروڈیوسر کے ساتھ ناانصافی نہیں تھی؟ کیوں؟ اور کیا یہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں تھی کہ میں چہرے پروگرام کر رہا تھا اور میرا پروگرام ایک ڈرامہ پروڈیوسر اقبال انصاری کو دے دیا گیا؟ چہرے پروگرام وہ کرے گا اور میں ڈرامہ کروں گا، یہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں تھی؟ اور بھائی اس میں میری کیا مرضی تھی؟ ہیڈ کوارٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ ڈرامے کی ٹریننگ کے لیے ملیشیا جائیے، میں چلا گیا. صحیح. اچھا یہ بتاؤ کہ بقول عبدالستار ایسی ٹی وی پر انہیں آپ لائے، یعنی پرنٹ میڈیا کے ذریعے ان کی جو دھوم تھی وہ کیا ناکافی تھی؟ آپ نے ایسا کیا تیر چلا دیا، انہیں ایسا کیا فائدہ ہو گیا؟ اور اس کا آپ نے بڑا شہرہ بھی کیا ہوا کہ عبدالستار ایزی کو متعارف کرانے والے آپ. بے شک ایزی صاحب پرنٹ میڈیا میں متعارف ہو چکے تھے، لیکن ٹیلی ویژن الیکٹرانک میڈیا میں ان کی کوئی چھوٹی سی خبر بھی نہیں آئی تھی. کوئی انہیں الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے نہیں جانتا تھا. میں جب سن 1985 میں کراچی آیا اور مجھے یہ پروگرام چہرے ایلوکیٹ ہوا، خود بخش شجاعت کے ساتھ مجھے یہ پروگرام کرنا تھا، تو میں نے سنگل کالم کے اندر ایدھی صاحب کی خبریں دیکھی. مجھے ان کا کام نظر آیا، مجھے نظر آیا کہ کتنا بڑا آدمی ہے جو یہ کام کر رہا ہے. میں نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ اپنے پہلے پروگرام میں انٹروڈیوس کراؤں. میں نے اپنے جی ایم سے اپنے پی ایم سے بات کی، انہوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن بہرحال میرے اصرار کو پر وہ مان گئے. اور خود بتاتا چلوں کہ ایدھی صاحب بھی ٹیلی ویژن پر آنا نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی مجھے کام کرنے دو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی پبلسٹی وغیرہ سے مطلب نہیں ہے. میں نے ان کو سمجھایا، ان کو کہا کہ ایدھی صاحب جب آپ ٹیلی ویژن پر آئیں گے اس سے آپ کے کام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. خیر وہ مان گئے، میرے پروگرام میں آئے، اور پروگرام کے بعد ان کو جو اس کا ریسپانس ملا اس کا اعتراف وہ اکثر اپنے بعد میں انٹرویوز میں بھی کرتے رہے ہیں. ارے چلو چھوڑو اس بات کو. ایدھی صاحب کی طاہر خان پہلی بار پرائیویٹ سیکٹر میں این ٹی ایم کے نام سے چینل لائے، اور آپ سب سے پہلے پروڈیوسر تھے جس میں این ٹی ایم میں انٹری تھی. آپ نے حیدر امام رضوی، کاظم پاشا، ظہیر خان، طارق جمیل، ہارون رند کو این ٹی ایم میں متعارف کرایا، جنہوں نے چاند گرہن، کشکول اور ستارہ مہر النساء جیسے سیریل دیے. ان سب نے اس سے یقیناً بہت مال بنایا تھا. تمہیں کیا ملا؟ کچھ ملا بھی کہ نہیں؟ بات یہ ہوئی کہ میں ایک شو کے لیے معین کو لے کر آیا تھا، اور معین نے اس وقت ایک جملہ مجھ سے کہا کہ ناظم ٹیلی ویژن کے تمام جغادریوں کو تم نے جمع کر دیا ہے، اب تم ذرا ہوشیار رہنا. اور اس کی بات سچ ثابت ہوئی. بدو کا اونٹ خیمے میں داخل ہو چکا تھا اور میں خیمے سے باہر تھا. تو بقول شاعر
देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। बहरहाल नाज़िम, एनटीएम एक प्राइवेट सेक्टर में था और आप सरकारी टीवी के मुलाजिम थे। क्या आपकी ये दो रुखी पॉलिसी ठीक थी? बिल्कुल सही नहीं थी, बिल्कुल गलत थी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट प्रोडक्शन, मैं अब कहता हूँ कि हाँ ये गलत था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं क्योंकि जाली चेक अपने बजट में नहीं डाल सकता था, मैं आर्टिस्टों से रिश्वत नहीं ले सकता था, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो ये प्राइवेट प्रोडक्शन ही एक जरिया था कि जो मैं ये कर सकता था, जो मैंने किया। लेकिन इसकी वजह से मेरा पीटीवी का कोई प्रोग्राम वो जो है खराब नहीं हुआ। उसको मैंने पीटीवी को पूरा वक्त दिया। मेरी वेबसाइट के ऊपर जाइए, उसमें nazmuddin.org में, उसमें जाके देखें, आपको नजर आएगा कि मैंने टेलीविजन के ऊपर कितना काम किया। और फिर एक बात यह है, जो प्राइवेट प्रोडक्शन को जो मैं टाइम देता था, वो अपने असल में मेरे बच्चों का टाइम था, मेरी बीवी, मेरी फैमिली का टाइम था, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, और खास तौर पे अपनी बेगम साहिबा का। अच्छा चलो छोड़ो, एक साथी का सवाल है। जरूर पूछिए इरशाद। आपको याद होगा कि एक मरतबा मैंने काजिम पाशा से सीमा गजल के एक स्क्रिप्ट पर काम करने की सिफारिश की थी, बावजूद आपने उसकी इतनी मुखालफत क्यों की थी उस जमाने में? इसका जवाब भी है बावजूद। वो जो किसी शायर ने कहा है ना छेड़ है निकते बादे बहारी राह लग अपनी, तुझे अटखेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे। अच्छा नाज़िमुद्दीन नाज़िम फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, जाती वेबसाइट nazmuddin.org, अखबार पाकिस्तान में इंटरव्यू और कॉलम, क्या ये खुदनुमाई नहीं? और ये खुदनुमाई कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं? नहीं, ये खुदनुमाई नहीं है। ये आज के सोशल मीडिया के वो जराए हैं जो आपके तारुफ का जरिया बनते हैं। भाई बात ये है कि अगर मैं अपने तौर पे किसी को अपनी कारकर्दगी बताऊं तो कौन मेरी बात का यकीन करेगा, लेकिन अगर ये सोशल मीडिया जो आज राइज है, मैं कहूं कि मेरी वेबसाइट पे आप जाइए और उसको विजिट करें और देखें, वो जाके 2 मिनट में फैसला कर सकता है कि वाकई जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है, और उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो बात कह रहा है वो सच है। और भाई रोशन, सोशल मीडिया आज कंपनी की मशहूरी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा नाज़िम, ये बताओ कि तुम कनाडा हिजरत करके आ गए, इस हिजरत का सबब सुना है कि तुम्हें पीटीवी ने ऑफ ट्रैक कर दिया था, कुछ काम भी नहीं दे रहे थे, कुछ खामोशी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। उस वक्त कराची के हालात बहुत खराब थे। यहाँ पर गवाह हैं, बहुत सारे लोग कराची के बैठे हैं और जानते हैं उस वक्त क्या हालात थे। मैं तो 5 साल की मैंने छुट्टी ली थी। यहाँ पर जब मैं आया हूँ ये सोच कर आया था कि अगर हालात सही होगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और रह गई बात हिजरत की, वो जो इफ्तिखार आरिफ ने कहा है, शिकम की आग लिए फिर रही है शहर बशहर, सगे जमाना है हम क्या, हमारी हिजरत क्या। और वो प्रोग्राम चेहरे में तुम और खुशबख्श शुजात मिलकर जो सिफारिशी लोगों को लाते थे और मेरिट को नजरअंदाज करते थे, वो क्या? बिल्कुल दुरुस्त है। सिफारिश पे हम अब्दुल सत्तार ईदी को लाए, बेगम शाइस्ता करामुल्ला, पीर अली मोहम्मद राजदी, अख्तर हुसैन रायपुरी, डॉक्टर अबुल्ला सिद्दीकी, मेहदी हसन, आजर जूबी, गुलजी, ये वो सारे लोग थे जिनको मैं सिफारिश पर लेकर आया। भाई ये सिफारिश वो थी कि ये वो लोग थे कि इनकी सिफारिश इनका काम बन गया, इनकी काम से मोहब्बत बन गई, इनकी डिवोशन इनकी सिफारिश बनी। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि मैं इन सिफारिशी लोगों को लेकर आया और इन्होंने मेरी दावत को कबूल किया।
صحیح. اچھا تم نے جو یہ بے شمار جو ڈاکومنٹریز کی اس میں پس پردہ آواز بہت سے لوگوں سے کامنٹری کرائی, تمہیں زبیر الدین کی آواز کبھی سنائی نہیں دی, کبھی اس کو استعمال تو نہیں کیا؟ اچھی دوستی نبھائی ہے. زبیر الدین صاحب جو ہیں ان کی کوئی سفارش نہیں تھی, اس لیے بات یہ ہے کہ تم نے پہلے خود ہی کہا کہ ہم تو سفارشی لوگوں کو لاتے تھے اور انہی سے ہم اپنا کام کراتے تھے. اور وہ جو ایک فلمی مکھڑا ہے نا, تمہیں یاد ہوگا, ہم پہ الزام تو ویسے بھی ہے ایسے بھی صحیح. اور ویسے روشن آواز تو آپ کی بھی بہت اچھی ہے بھائی. بات یہ ہے, سچی بات, اب میں اب آپ کو بتاؤں, اس کو یہ تو عذرائے مذاق تھا, مجھے کبھی نہ آپ کا نہ زبیر کا کبھی خیال آیا نہیں, اور میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں. اگر آپ لوگوں کی آواز استعمال کرتا تو ممکن ہے کہ میری ڈاکومنٹری اور زیادہ بہتر ہو جاتی. ٹھیک. اچھا تم یہ بتاؤ کہ 1994 میں پی ٹی وی کے سفر کے عنوان سے ٹی وی کی 30 سالہ تاریخ یعنی 1964 سے 1994 تک کا جائزہ 6 پروگراموں میں کیا. یہ بتاؤ کہ یہ پروگرام ٹی وی انتظامیہ کی مدح سرائی تھی, خوش آمد, یا کچھ اور, جس سے تمہیں گروپ 6 سے گروپ 7 میں ترقی دلوائی تھی؟ یاد ہے بھائی؟ سوال کا جواب تو تمہارے خود سوال کے اندر موجود ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کی 30 سالہ تاریخ کا جائزہ پی ٹی وی کا سفر, یہ کسی قسم کی کوئی مدح سرائی نہیں تھی. مجھے جو گروپ پروموشن ملی 6 سے 7 میں وہ میرٹ کے اوپر تھی, وہ مجھے میرٹ کے اوپر ملی تھی. اور ایک اور بھی بات, یہ ڈیو تھی وہ اس وقت جس وقت وہ ہوا تھا. ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس پروگرام کے اوپر گولڈ میڈل بھی دیا گیا. 25 سالہ سلور جوبلی کے موقع پر گولڈ میڈل بھی دیا گیا. اچھا ہاں, یہ بتائیے آپ کے گولڈن جوبلی کے موقع کے اوپر جب بقیہ 20 سال جو تھے, میں نے تو 30 سال بنا کے میں دے کر آ گیا تھا 6 پروگراموں میں مختلف, تو 20 سال کا جو تھا وہ پھر پی ٹی وی نے کیوں نہیں کر لیا؟ وہ تو نہیں کیا, میرے 30 سال ہی دکھائے گئے اس کے اندر. ہاں ٹھیک ہے, 20 سال میں ان کے بعد اپنے ناظرین کو دکھانے کے لیے تھا ہی کیا, سوائے اس کے کہ ادھر ادھر کی بس. کیا ہوا روشن, ایک منٹ ٹھہرے, کیا ہو گیا؟ ایک منٹ, مجھے معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بہت کچھ تھا, بہت کچھ ہے, رہنے دیجئے اس کو, یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن فیملی چینل ہے اور بہت سارے چینل کے بیہودہ پروگراموں سے بہت اچھے پروگرام آج بھی کرتا ہے. اس کے اوپر سے سرکاری چھتری ہٹا دیجئے, خود بخود یہ صحیح ہو جائے گا. یار تم تو بہت جذباتی ہو گئے. نہیں, ایسی بات نہیں, سوال کریں. اچھا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹری بنانا بہت آسان کام ہے. اچھا کیمرہ مین, ماہر ایڈیٹر, اچھی پس پردہ آواز اور عمدہ سا ویل ریسرچ اسکرپٹ, یعنی بلکہ ہمارے دوست ضیاء الرحمان ضیاء کا اسکرپٹ. تمہارا کیا؟ روشن, بات یہ ہے کہ ٹھنڈے اسٹوڈیو سے نکل کے میلوں کا سفر طے کرنا, تب صحرا میں کھڑے ہو جانا اور پھر وہاں پر کیمرے کا اپنی مرضی سے کام کرنا, پھر وہاں پر بیٹریاں چارج کرنے کے لیے 50 میل دور ان کو چارج کروانے کے لیے بھیجنا, پھر وہاں پر سونے کے لیے جگہ کا نہ ہونا, وہاں کھانے کے لیے روکھی سوکھی روٹی ملنا. بھائی یہ کام اتنا آسان کام نہیں تھا. آپ تو خود فوج میں رہتے ہوئے اس کام سے وابستہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مشکلات ہوتی تھی. بہرحال یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکومنٹری کے اجزاء جو ہیں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں, اور میں نے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا. یہی میرا کمال. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ بتاؤ, تھرڈ لینڈ اینڈ پیپل, یہ وہ ڈاکومنٹری ہے نا جیسے سڈنی میں اے بی یو کا پہلا انعام ملا, ٹھیک ہے؟ تو سنا ہے کہ تم نے سڈنی کے دورے کے مزے بھی لوٹے, خوبصورت ٹرافی بھی گھر لے گئے اور کیش ایوارڈ بھی جیب میں رکھ لیا. کیا یہ صحیح ہے؟
हंसते हो क्यों? काश ऐसा होता। सिडनी दौरे के मजे मेरे एमडी हमीद कुरैशी ने लूटे। जो ट्रॉफी मुझे मिली थी वो ट्रॉफी की शक्ल मैं सिर्फ खबरनामे में देख सका, मैंने कभी उसको नहीं देखा वो कैसी थी। मुझे इस खबर की इत्तला मेरे जीएम ने कमरे में बुला के दी, हालांकि उससे सिर्फ थोड़ी देर पहले वो मीटिंग के अंदर प्रोड्यूसर्स की बैठे हुए थे, वहां उन्होंने ये खबर सुनाना मुनासिब नहीं समझी और सर झुका के उन्होंने कागज पे साइन करते हुए कहा कि साईं आज रात को आप खबरनामे में ये डॉक्यूमेंट्री को किसी आपके अवार्ड मिला है तो वो आप देख लीजिएगा। और जिस वक्त 25 सालगिरह के मौके के ऊपर अवार्ड दिए जा रहे थे, ज़हीर भट्टी डायरेक्टर प्रोग्राम्स, उसने मुझे डॉक्यूमेंट्री की जो शोभा था उसमें नहीं खड़ा किया, इसलिए कि वो खुद वहां खड़ा हुआ था। उसकी हतक होती अगर मैं वहां उसके पीछे खड़ा होता। उसने मुझे न्यूज प्रोड्यूसर्स के शोबे के अंदर रखा, मेरे साथ ही सरासर ज्यादती होती रही है। बहरहाल ये होता, लेकिन एक साहब को मैं देख रहा हूं कि वो कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। कोई जी भाई, आपका क्या सवाल है? जी नाजिम भाई, मेरा सवाल ये है कि आपने कनाडा आके अपने फन को तस्कीन कैसे दी? तस्कीन कैसे? भाई फन की तस्कीन तो क्या होती, मैं इस फन की दुनिया के में उतरा, उसके गली कूचों चौबारों तक गया। यहाँ पर जेब कतरों ने मेरी जेब काट ली, मुझ पे आवाजें कसी गई, फिक्रे चुस्त हुए। अरे ये बड़े प्रोफेशनल बनते हैं, ओह इनको हम हीरो से जीरो बना देंगे। भाई ये सब कुछ जब मैंने देखा तो मैं वहां से दौड़ गया। यार क्या बात करते हो नाज़िम, क्या तुमको सारे ही बुरे लोग मिले, कोई अच्छे लोग नहीं मिले? ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी मिले, बहुत अच्छे लोग मिले। एक साहब ने मुझे हाथ में कलम पकड़ा दिया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। एक साहब ने मुझे स्टेज पे चढ़ा दिया, मैंने बहुत अच्छा स्टेज शो किया। बदर मुनीर चौधरी, शाहिद हाशमी, ये लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैं भी इनकी बहुत ज्यादा कदर करता हूँ। और हाँ, एक और खातून है हमारी दोस्त ज़किया गजल साहिबा, वो शहर के दानिश्वरों को, शायरों को, अदीबों को, फनकारों को वो जमा करती हैं और उनकी बड़ी इज्जत अफजाई करती हैं। और भाई रोशन ख्याल, वो नाज़मुद्दीन नाज़िम, आफ्ताब हुसैन रिजवी और रोशन ख्याल जैसे जाली लोगों को भी अपनी महफिल में बुलाती है और पढ़े लिखे लोगों के जुमरे में शामिल कर देती है। ये इनकी आला ज़र्फी है। अब आप बताइए, मैं सही कह रहा हूँ ना रोशन? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा तुमने। ख़वातीन और हज़रात, अब आप गवाह रहिएगा, रोशन ख्याल साहब ने अपने आप को जाली मान लिया है। तो गोया नाज़िम आप भी ठीक है। अच्छा ये बताओ कि उम्र की जिस मंजिल में मैं और आप हैं, अगर कोई लूज बॉल मिली तो क्या करोगे? सोचो। लूज बॉल मिलेगी तो बाउंड्री से बाहर पहुंचाएंगे उसे, उस छक्का लगाएंगे, चौका लगाएंगे, जैसा भी बैट के ऊपर आएगी वैसे काम करेंगे उसके साथ, क्योंकि पूरी जिंदगी मर्दानावार हमने ऐसा ही कि एक मिनट जी 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 क्या हुआ? जी बेटा क्या हुआ? नाज़िम क्या कर रहे हो? बर्दाश्त नहीं हो सका है? हाँ तो बहुत खुशी है, बहुत अच्छा,
تو یہ ناظم نے جو میرے اور روشن کے بارے میں جملے کہے ہیں، میں اس کو آپ اس سے ایڈٹ کریں، اگر یہ پہلے دکھا دیتے تو شاید میں ان کے اوپر مضمون نہ پڑتا، گھر واپس لے جاتا۔ اور اس میں جو ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ یہ میں ڈاکومنٹری بنانے جاتا تھا، روشن سے کہی ہے کہ میں ڈاکومنٹری بنانے جاتا تھا، بھوکا رہتا تھا اور روٹی 50 میل دور ملتی تھی اور بھوکا رہ کے میں یہ کام کرتا تھا۔ یہ بات آپ روشن صاحب کو کیوں بتا رہے ہیں؟ روشن صاحب ایک سابق فوجی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ بھوکا اور کھایا ہوا کس طرح رہا جا سکتا ہے۔ آئندہ آپ اس قسم کی باتیں سابق فوجیوں سے نہیں کریں گے۔ بہت خوب۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ خوبصورت منفرد پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا روشن خیال صاحب نے، ان سب نے مل کے، ناظم بھائی کے بچوں کی محنت بھی اس میں شامل ہے، ان کی بیٹیوں کی، اور بہت اچھا اور بہت مختلف قسم کا پروگرام رہا۔ لیکن اس کے پیچھے ناظم بھائی کا کام ہے، ناظم بھائی کا وہ نام ہے، ناظم بھائی کی وہ محنت ہے جو انہوں نے دیار اپنے وطن میں حاصل کی اور دیار غیر میں آ کر بھی اس کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ان کاموں کے میں آگے بڑھایا۔ لیکن وہی جو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو کچھ ہے نہیں لیکن بہت کچھ ہے کا واقف، کچھ نظر آتے ہیں کچھ، تو دیکھا جائے تو وہ لوگ جن کے نام، جن کو ہم نے محنت کرتا ہوا دیکھا، جنہیں کام کرتا ہوا دیکھا، جس شہر نے، جس ملک نے ان کے نام اور مقام دیا، وہ آپ کے سامنے زندہ مثال موجود ہیں۔ اور میرا کام صرف یہی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو سامنے لاؤں، آپ لوگوں کو بتاؤں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں معلوم کہ ناظم بھائی کا نام، ناظم بھائی کا کیا مقام ہے، اور میں نے یہ کوشش کی کہ میں تھوڑا بہت آپ کے سامنے اس سلسلے کو پیش کر سکوں۔ جی یاسین بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آفتاب بھائی کو دیکھ کے یہ اچھا ہے کہ ذرا انہوں نے ان کی کلاس لی۔ بات یہ ہے کہ مجھ پر یہ قدرن کیوں لگائی گئی کہ میں 2 یا 3 منٹ بولوں گا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ناظم پر کہنے کے لیے اتنا کچھ ہے، لیکن میری وہ تشنگی جو ہے وہ آفتاب بھائی نے پوری کر دی کہ ناظم اس کا خیال رکھنا، یہ بعد میں بھی تیرے کام آئے گا، تو میں اس لیے ناظم سے کہہ رہا ہوں کہ اندر خیال رکھیں۔ بہرحال مجھ پر یہ جو پابندی لگائی گئی یہ ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ بہت لوگ بہت کچھ بولا، کاش مجھے بھی کہا ہوتا کہ آپ کھل کر بولیں، تو میں انشاءاللہ ناظم کی شخصیت پہ بہت کچھ بول سکتا ہوں۔ بہرحال شکریہ، بہت بہت شکریہ آصف بھائی۔ لیجیے بھائی کہ آپ اپنا تعارف ہوا باہر کی ہے، ناظم الدین ناظم۔ بہت بہت شکریہ ذکی آپ کا۔ معزز خواتین و حضرات، بھائی آپ شروع کریں، مجھے موقع نہیں ملا۔ میں بہرحال آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے کینیڈا میں آ کے جو آپ نے نام پیدا کیا، آپ نے جو اپنی جو کچھ آپ کی ایک صلاحیت تھی اس کو اجاگر کیا، بہت شکریہ۔ خاص طور سے 125 ایئرس علامہ اقبال جو ساری دنیا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے بھی یاد۔ بہت بہت شکریہ شاہد بھائی، بہت بہت شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ کہ اس تقریب میں میری تعریف و توصیف سننے کے لیے دور دور سے آئے، ایجیکس سے، ملٹن سے اور مختلف جگہ سے، آپ کی کیلگری سے آئے۔ آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی دیر تک مجھے اور ان سب کو برداشت کیا، اور وہ بھی دوپہر کے وقت بھوک کی حالت میں۔ خیر، مجھے یقین ہے ذکیہ نے اس کی تھوڑی بہت تلافی کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی۔ آپ نے یقیناً وہ کہاوت سنی ہوگی، راج ہٹ، بالک ہٹ اور تریا ہٹ، یعنی بادشاہ کی ضد، بچے کی ضد اور عورت کی ضد۔ میں نے یہاں آنے کے لیے ان تینوں کے آگے میں بے بس ہو گیا۔ وہ کیسے؟ ذکیہ سے میں نے بہت منع کیا تھا کہ مجھ پر کوئی پروگرام یا تقریب کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ میں ایک سرکاری ادارے کا تنخواہ دار ملازم تھا اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری جاب کا حصہ تھا۔ مجھے میری یہ اوقات ایک ریڈیو پر پروگرام کے دوران یاد دلائی گئی تھی۔ بدر منیر نے مجھے فون کیا اور کہا ناظم بھائی ذرا ریڈیو پر فلاں خاتون کا پروگرام ٹیون کریں۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے پروفیشنلزم کے راگ کو الاپنا بند کر دیا۔ ذکیہ کی ضد تھی کہ آپ پر میں ضرور پروگرام کروں گی اور آپ میرے پروگرام میں ضرور آئیں گے۔ ذکیہ مجھ سے چھوٹی ہیں اور میں ذکیہ سے بڑا ہوں، چنانچہ میں نے پہلے ان کی بالک ہٹ کے آگے ہتھیار رکھے، پھر تریا ہٹ کے آگے اور آخر میں ان کی راج ہٹ کے آگے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ یہ یہاں کی ادبی محافل میں راج کر رہی ہیں۔ ہمارے دوست محمد یاسین کیلگری سے خاص طور پر اس تقریب میں شرکت کے لیے یہاں آئے،
اور انہوں نے میرے بارے میں بہت اچھے کلمات کہے، زیادہ دوسرے لوگوں کے بارے میں تھے ویسے نہیں، یاسین صاحب ایسی بات نہیں. یاسین صاحب پی ٹی وی کے کراچی کے ڈراموں کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور پھر وہ وہاں سے الوداع کہہ کے کینیڈا تشریف لے آئے. مجھے مدتوں کے بعد یہ سن 2012 میں حج کے دوران مدینہ میں ملے. ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. کسی شاعر نے کہا ہے، کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. اقبال حیدر، ضیاء الرحمان سیاہ، عابد علی بیگ، کاظم پاشا نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنا، میں نے بھی سنا. انہوں نے یہی کچھ کہنا تھا. آخر وہ میرے ہم نوالا اور ہم پیالہ دوست تھے. خیال رہے پیالے میں صرف پانی ہوتا تھا اور نوالا اکثر صابری ہوٹل کی نہاری کا ہوتا تھا. ہاشم تقوی پچھلے کچھ دنوں سے مجھ پر بہت مہربان تھے اور ٹم ہارٹن میں اکثر کافی پلا کر گزرے دنوں کی باتیں کریت کر پوچھ رہے تھے. آج پتا چلا کہ اس کا کیا سبب تھا. ہاشم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر علی نقوی کی تقریر کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی ڈھیر ساری پڑیوں کا بنڈل تھی. ہر پڑیا میں میٹھی گولیاں بند تھیں. واہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بنایا ہوا نسخہ بہت عمدہ تھا. یقیناً ہمارے دوستوں کو بھی اچھا لگا ہوگا. اچھا، وہ جو غالب نے کہا تھا تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، تو ہمارے دوست روشن خیال نے اس مصرے کے مصداق ہمارے ہمزاد کے ساتھ مل کر سازش کرنے کی کوشش کی. روشن اپنی دبنگ آواز کے زیر و بم سے جہاں سامنے والے کو دہشت زدہ کر دیتے ہیں، وہاں اپنی صاف ستھری اردو معلیٰ کے ذریعے دلوں میں اتر جاتے ہیں، جنس کا تعین آپ خود کریں. میرا ہمزاد ان کے کسی چکر میں نہیں آیا اور انہیں جل دے کر صاف بچ نکلا. بھائی اس نے آخر رہنا تو میرے ساتھ ہی تھا. آفتاب حسین رضوی کی تقریری صلاحیتوں کا تو سارا شہر ہی معترف ہے، بلکہ آج تو میں بھی ہوا. مجھے یاد ہے ہفتہ طلبہ کی تقریری مقابلوں میں ہمارے دوست ولی احمد رضوی اکثر پاکولا کے کریٹ کو الٹا رکھ کر ان کا قد اونچا کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب دیکھیں نا، ولی بھائی سیدھا کریٹ تو نہیں رکھ سکتے تھے. اگر وہ ایسا کرتے تو آفتاب کسی ومٹو یا آئس کریم سوڈا کی بوتل کے ساتھ کھڑے ملتے. تو خیر، یہاں آج ان کی تقریری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ اب آفتاب ایک قد آور مقرر بن چکے ہیں. آج کی تقریر میں جو انہوں نے میرا ریکارڈ لگایا تھوڑا بہت، وہ دراصل اس تقریر کا بدلہ تھا جو میں نے ان کے لیے اظہار کے ایک پروگرام میں کی تھی. اور اپنی تقریر میں جو میرے لیے اچھی باتیں کی ہیں، اس کے اعتراف میں ان کا قد پہلے ہی اونچا کر چکا ہوں. کسی کریٹ پر نہیں بلکہ اصل میں حساب برابر. شاہد ہاشمی صاحب نے مجھے پہلی بار کینیڈا میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع فراہم کیا. اس دن کے بعد سے یہ میرے فین ہو گئے اور میری کامیابیوں پر ہمیشہ دل کھول کر داد دیتے ہیں، فون کر کے، ٹیکسٹ یا ای میل کے ذریعے. ان دوستوں کی طرح نہیں جو آپ کی کامیابی پر اس طرح خفا ہو جاتے ہیں جیسے ان کی کھٹی کڑی میں مکھی پڑ گئی ہو. میرے ہمزاد نے بدر منیر چودھری کے لیے کہا تھا کہ انہوں نے کینیڈا میں میرے ہاتھ میں قلم پکڑا دیا. حقیقت میں بدر نے صرف مجھے 2 دن کا وقت دیا تھا. میں بہت کسمسایا لیکن یہ باز نہ آیا. پھر میں نے اپنے ٹی وی کی یادداشتیں ان کے اخبار میں لکھی. اب یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے ہر معزز شخص سے میرے تعلقات خراب ہو جائیں. چنانچہ آج کل میں نے ان کے اخبار میں میرے شہر کے لوگ کے عنوان سے انٹرویو کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے. یہ خود ایک بھرپور شخصیت کے مالک ہیں. اسٹیج، ریڈیو، ڈرامہ، اخبار، غرض ہر جگہ انہوں نے اپنا سکہ جما رکھا ہے. اسے بھی انٹرویو کرنا چاہتا ہوں مگر کہاں چھاپا جائے، آپ میری مدد فرمائیے گا. کیمرے کے پیچھے ایک شخص جس کا نام ہے نجم، یہ اس وقت مجھے شوٹ کر رہا ہے، بلکہ اس کا بس چلے تو مجھے شوٹ ہی کر ڈالے. میں اسے 35 سال سے برداشت کر رہا ہوں، یا پتہ نہیں یہ مجھے 35 سال سے برداشت کر رہا ہے.
بہرحال بہت اچھا اور بہت خوبصورت دل کا مالک ہے. ایک صاحب کا میں ضرور ذکر کروں گا, عامر صاحب کا. عامر کا حسن انتظام آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر, یہ جو میڈیا, ملٹی میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کیمرہ دیکھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ آڈیو کا خاص طور پہ سسٹم جو ہے یہ ان کا فراہم کیا ہوا ہے اور انہوں نے کیا ہے. بہت اچھا گاتے بھی ہیں یہ, اور کبھی موقع ملا تو ان کو سنوائیں گے بھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات, ناظم بھائی کی گفتگو بھی آپ نے سنی اور ان کے دیرین دوستوں کی بھی آپ نے گفتگو سنی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے یہ پروگرام کرنا چاہیے تھا؟ جی بالکل, میں یہی کہتی تھی ناظم بھائی سے کہ مجھے یہ پروگرام کرنا چاہیے. میں اسی بات پر روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا کہ ذکیہ کا بہت بہت شکریہ کہ اس قسم کا پروگرام کر رہی ہیں. ہم لوگ بہت عرصے سے یہاں پر ہیں, بچپن میں آ گئے تھے, تو ہمارے زمانے میں وہاں کراچی میں ٹیلی ویژن آیا بھی نہیں تھا, 67 کی بات ہے. تو اس قسم کا پروگرام کرنے سے ہم لوگ کو بھی کافی پتہ چلا, اور تقریباً 26-27 سال سے ہم پاکستان گئے نہیں, تو بالکل ہی آؤٹ آف ٹچ ہے. تو بہت بہت شکریہ ذکیہ اس پروگرام کو کرنے کا. واز ویری انفارمیٹیو اینڈ ویری نالجبل, اور بہت اچھا رہا. اور اس میں بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں جو کہ کافی عرصے سے یہاں پر ہیں, اور ہم لوگ جب پاکستان وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ اس زمانے میں ڈرامے دیکھتے تھے, اس وقت آپ ان سے بات بھی نہیں کر سکتے, تو کہتے تھے ڈرامہ ختم ہو جائے گا پھر بات کریں گے. تو بہت بہت شکریہ ذکیہ بن سکیں. مجھے خواتین حضرات, میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام لوگوں کی موجودگی نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. میں تمام لوگوں کی, آفتاب رضوی صاحب کی, روشن خیال صاحب کی, زبیر الدین صاحب کی, اور ہاشم تقوی صاحب کی, محمد یاسین صاحب کی, آپ سب کی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ کی موجودگی نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا, اور جتنے خلوص اور جتنی محبت سے آپ لوگوں نے اس پروگرام کو پیش کیا, یقیناً یہ قابل تحسین ہے. اظہار کا ایک اور مقصد بھی ہے. ہم شاعروں کو پوئٹ آف دا منتھ کہتے ہیں. اس ماہ کا شاعر کے حوالے سے میں کیش ایوارڈ دیتی ہوں چھوٹا سا, لیکن جو ہمارے دوسرے فیلڈ کے لوگ ہیں, جیسے آفتاب صاحب ہیں, وہ نثر نگار ہیں بہترین, ناظم بھائی کی جو پہچان ہے وہ پی ٹی وی کے پروڈیوسر کی حیثیت سے, بدر صاحب کی صحافت کے حوالے سے ہے. تو میں ہمیشہ اپنے ایسے دوستوں کے لیے ایک چھوٹے سے تحفے کا انتظام کرتی ہوں اظہار کی طرف سے. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ میں تحفہ ناظم بھائی کی خدمت میں پیش کروں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کی ضرورت تو نہیں تھی, لیکن بھارت میں نہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے اس پروگرام کا دوسرا, ہماری اس تقریب کا جو دوسرا حصہ ہے وہ شعر و شاعری پر مبنی ہوتا ہے. اس میں جو بھی یہاں موجود ہوتے ہیں شعراء حضرات جو ہیں وہ اپنے کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پر اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے سمینہ کا اور فیضی بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ اتنے کھلے دل سے مجھے یہ جگہ ہر ماہ دیتے ہیں پروگرام کرنے کے لیے, اور اس میں تمام تعاون ان کا رہتا ہے. فیضی بھائی میرے ساتھ اور سمینہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر جس طرح کام کرتے ہیں, میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں, میں سمینہ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے ہمیشہ یہ جگہ پرووائڈ کرتی ہیں. میں جب چاہوں جب ان کو کال کر دیتی ہوں کہ سمینہ مجھے پروگرام کرنا ہے. ویسے ہمارا پروگرام, جتنے بھی نئے لوگ آج یہاں موجود ہیں, یہ پروگرام ہر ماہ کے تیسرے اتوار کو ہوتا ہے 1 سے 5. میں کوئی یہ بہت بڑا پروگرام نہیں کرتی ہوں, کیونکہ میں اپنے پروگرام کا ایک معیار رکھنا چاہتی ہوں. بھیڑ چال تو یہاں بہت ہو رہی ہے, بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں جن کا کوئی معیار ہی نہیں ہوتا ہے, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں اچھے شعراء کو پیش کروں, اس ماہ کی شخصیت کو پیش کروں, جیسے کہ آپ نے آفتاب رضوی صاحب ہیں, جیسے کہ ناظم الدین ناظم صاحب ہیں, جیسے کہ بدر بھائی کے لیے پروگرام کیا. اور انشاءاللہ میرا بڑا ارادہ ہے کہ میں لطافت بھائی کو بھی کسی طرح راضی کر سکوں کہ وہ مجھے موقع دے اپنے اوپر ایک پروگرام کرنے کا. میں بہت دن سے ان سے کہہ رہی ہوں, وہ بھی ناظم بھائی کی طرح مجھے بار بار منع کر دیتے ہیں, لیکن میں اپنی یقیناً کوشش میں کامیاب ہو ہی جاؤں گی, جس طرح میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پروگرام میں ہوئی ہوں. تو اب ہمارا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. ناظم الدین ناظم صاحب اس تقریب کے چیف گیسٹ رہیں گے. باقی میں مقررین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ شعراء حضرات کو سنیں. ناظم کے پروگرام میں اتنی بآوازیں بلند, ہماری بے عزتی کی ضرورت نہیں تھی. آپ لوگ مقرر ہیں, اتنے شاندار مقرر ہیں, آپ کی بے عزتی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی.
बाहर चढ़ो।